السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق جنون کی آخری قسط۔ چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ کیوں نہیں نیمل، اب ساری زندگی تم اس شخص کو ہی دیکھ کر جینا، وہ جس کا سایہ بھی تمہارے لیے قابل عزت ہونا چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے تمہیں تمہاری اور سرمد کی ہر ناانصافی کے باوجود ہمیں فارس جیسا انعام دیا ہے۔ اس کی مرتے دم تک قدر کرنا۔ سبین نے دکھ میں لپٹ کر نیمل کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے کہا، جو دم سادے ہوئے بہت خاموش اور مدھم انداز میں اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ خیر سے جو میری طرف سے بھی پوچھنا، میں اور سرمد رات کو جائیں گے۔ دراصل دن کو ہم سب گل اور وحاج کے نکاح پر جا رہے ہیں۔ نمرا اور ہارون بھی یقیناً جائیں گے، تو تم فارس کے پاس رہنا، ہم شام کو تمہیں پک کر لیں گے۔ نیمل کا دل تو فارس کے ساتھ اتنا سارا وقت گزارنے کا سوچ کر ہی لرز اٹھا تھا۔ وہ جس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی محبت تک نیمل پر بھاری تھی، وہ اس شخص کی دیر سامنا کرنے سے خوف کھا رہی تھی، مگر اس کا دل فارس کو دیکھنے کو بے قرار بھی تھا۔ اوکے، نیمل فرمانبرداری سے باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر بس خاموشی تھی۔ گاڑی کے پاس آ کر وہ ایک سرد آہ بھرے فوراً سے بیٹھ گئی تھی۔ دل تھا کہ رہ رہ کر پھر سے بوجھ میں دبا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ساحل سمندر لے گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے پچھتاوے سے چھٹکارا نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی کے دروازہ بے چینی سے کھولے وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ہلکی ہلکی صبح کی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ کر اس کا چہرے کا اندھیرا دور نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اسے پچھتاوے سے نہیں نکل پا رہی ہوں، وہ مجھ سے بہت بہتر ہم سفر کا مستحق ہے۔ کیوں میرا دل غمزدہ ہے؟ سمندر کی لہروں کو اپنے پیروں سے ٹکراتا دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں تر کر گئی تھی۔ نیمل نے اپنی نگاہیں اس گہرے سمندر پر ضبط کیے اور ہونٹ بھینچے۔ میں مر جاتی ہوں، یہاں غرق ہو جاتی ہوں، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ نیمل کہاں گئی۔ فارس بھی کچھ روز رو دھو کر جینے لگے گا۔ میں نے سب کے ساتھ اتنا برا کیا، تو پھر کوئی مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ پلیز مجھے سکون دے۔ اگر میرا سکون اس سمندر میں غرق ہونا ہے تو میں راضی ہوں۔ مجھے بتائیے نا، میں کیا کروں؟ میں فارس منصور کے قابل نہیں ہوں۔ نیمل بنا کسی خوف کے اپنی دہکتی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے اپنی وزنی قدم سمندر کی طرف بڑھا رہی تھی۔ فارس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میں بہت چھوٹی ہوں، وہ بہت بڑا ہے۔ ایک مجرم کو تو صرف سزائے موت ملنی چاہیے نا، پھر میرے حصے کی سزا کون لے گیا؟ مجھے ملنے والے دکھ کس کے دیے گئے؟ مجھے بتائیے اللہ، میری سزا کہاں ہے؟ وہ جوں پانی کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے رونے میں پہلے سے زیادہ شدت آئی تھی۔ وہ جو صاحب دعا ہے، وہ تمہارے حصے کی ہر تکلیف خود میں جذب کر گیا ہے نیمل۔ وہ جس نے تمہیں بد دعا کے بدلے محبت دی تھی، اس کو اب دوا کی صورت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ غرق ہونے میں ہی سکون ہے، مگر وہ جگہ یہ سمندر نہیں، اس شخص کی ذات کی گہرائی ہے۔ وہی مہربان مرہم زدہ آواز خود اس کے وجود سے اٹھی تھی، وہ ضمیر جو آج مکمل زندہ ہو کر جاگا تھا۔ نیمل کے قدم تھم گئے تھے، وہ گھٹنوں تک سمندر کی تہہ میں ڈوبی ہوئی رو رہی تھی۔ نیمل کو لگا کوئی اس کا دل اپنی مٹھی میں لے کر پرسکون کر رہا ہے۔ اس سے لگاتار رونے سے اس کی آنکھیں بجھ گئی تھیں۔ برق رفتاری سے وہ پانی سے نکلتی ہوئی واپس گاڑی تک آئی، بمشکل گاڑی کا سہارا لیے اپنے اٹکتے سانس کو بحال کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں اللہ، مجھے ہر اس تکلیف کے لیے معاف کر دیں جو میری ذات نے سب کو دی ہے۔ فارس منصور کو دی ہر تکلیف کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ ایک بار پھر ہار گئی تھی، وہ اپنی زندگی میں ایک اور بار مرنے چلی تھی، مگر ایک بار پھر اس دعا صفت انسان نے غائبانہ ہو کر بھی اسے بچایا تھا۔ وہ جو اپنی ہر دعا میں نیمل کی سلامتی مانگتا تھا، ایک قبول ہوئی دعا کی طرح آج پوری طرح نیمل ملک کو جا لگا تھا۔ آج وہ نیمل فارس منصور بن گئی تھی۔ جب برائی بڑھ جائے تو اچھائی کی مقدار بھی دگنی کرنی پڑتی ہے، یہی فارس نے کیا تھا۔ وہ فاتح تھا، وہ آج نیمل ملک کے معشوق سے محبوب کا رتبہ پا گیا تھا۔ اب کوئی معشوق نہ تھا، اب تو بس محبوب تھا، مرغوب تھا، اور ہر برا سایہ غروب تھا۔ مجھے ستا کر یہ چڑیل کیسے مزے سے اس تکیے سے لپیٹ کر سو رہی ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ دروازہ نیم وا کیے شہرام اندر آیا تو 9 بجے کے باوجود حورب کو مزے سے سوتا دیکھ کر دل تک جلا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے 2 شاپنگ بیگ صوفے پر رکھنے کے بعد وہ بے قراری سے اپنی نگاہیں اس ظالم دکھائی دیتی حورب پر ڈالے بیڈ کے قریب گیا۔ محترمہ کا بلینکٹ کمر تک تھا، جبکہ دونوں بازوؤں میں سر کا تکیہ جکڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی پردوں سے آتی روشنی نے مدھر سما باندھ رکھا تھا۔ شہرام بیڈ کے قریب گیا اور خود ساختہ طور پر اس کی آنکھیں محبت سے بھر گئی تھیں۔ مسٹر تکیے، شرم نہیں آتی تمہیں؟
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے حورب کے قریب آنے کی؟ چلو نکلو۔ بہت معصومیت سے وہ اپنی بات پر خود ہنستا ہوا حورب کے بازو سے تکیہ نکالے اس کے ساتھ ہی رکھ بیٹھا، اور بیٹھتے ہی اس تکیے کے سر رکھے حورب کی جانب رخ پھرے لیٹ گیا۔ تکیہ لینے کے باوجود وہ ہلی تک نہیں تھی۔ شہرام کا دل تو پاگل ہو رہا تھا، مگر اس نے میسنی سی ہنسی سے سر جھکائے اپنے شوخے اور بے لگام ہوتے دل کو ڈھپٹا۔ دل کے آنگن میں چمبیلی سل لگا گئے تو ایک رگ رگ میں محبت سا بسا لیں تم کو۔ لڑکی تم کتنی ظالم ہو، شوہر آیا ہے اور ابھی تک نیند کو پیاری ہوئی ہو، اٹھ کر جلدی سے مجھے پیاری ہو جاؤ۔ اپنا ہاتھ حورب کے گال پر پھیرتا ہوا وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا۔ حورب صاحبہ تھیں کہ اس قدر خطرناک سچویشن میں بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ حورب اٹھ جاؤ ورنہ مجھے بہت پیار سے اٹھانا آتا ہے۔ شرارت منہ پر لائے وہ اب اس کی ناک دبا چکا تھا، بالکل ایسے ہی حورب بھی اسے ایک بار جگا چکی تھی۔ ناک دبانے سے حورب کی نیند میں خلل آیا، مگر وہ تو منہ سے بھی سانس لینے میں مہارت رکھتی تھی۔ شہرام کو شدید ہنسی آ گئی۔ حورب تم مجھے اب بہکا رہی ہو اور میں بہکتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شہرام مزید کچھ کہتا، پٹ سے حورب آنکھیں کھولے جاگ چکی تھی۔ نگاہوں کے سامنے نگاہوں کا پسندیدہ نظارہ تو اس پری کا دن بنا گیا تھا۔ فوراً سے پہلے وہ شہرام کو ہی تکیہ سمجھ کر لپیٹ کر سوئی سی ہنس دی۔ محترم بھی اس دل فریب گرفت کو بہت مس کر رہے تھے۔ آئی لو یو، کب آئے آپ؟ حورب کی خوشی دیکھ کر اس کا سارا خفا پن بھگ سے اڑ چکا تھا، تبھی تو چہرے پر روشنی بکھیرتی چمک تھی۔ آئی لو یو ٹو آیا تو 27 سال پہلے تھا، مگر یہاں آئے ہوئے 27 منٹ بھی نہیں ہوئے میرے بنا اتنی گہری نیند۔ ناٹ فیئر چڑیل، فیلنگ ہارٹ بروکن۔ اپنے لہجے کی کھنک آخر تک وہ مصنوعی اداسی سے بھر کر حورب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے باقاعدہ اس کے بازو پر سر رکھے کان پکڑ چکی تھی۔ سوری میرے طلسمی شہزادے، لیکن سچی آپ کو مس کرتے کرتے ہی آنکھ لگ گئی میری۔ اتنے کیوٹ سے شہزادے کے ہارٹ ٹوٹ جائے ایسا تو ناممکن ہے۔ بتائیں یہ کنیز آپ کے مرہم پٹی کیسے کرے؟ حورب اپنی محبت کا سارا جہاں جب یوں ایک دم لٹاتی تھی تو شہرام ملک کو خود سے پیار ہو جاتا تھا۔ بہت محبت سے وہ حورب کے ماتھے پر پیار دیے پھر سے اس کے روبرو ہوا، جو آنکھیں بند کیے اس تاثیر میں کھو چکی تھی۔ معاف کیا ہو ہی اتنی مسکین سی کہ دل پگھل جاتا ہے۔ شہرام تو کمال ادا لیے اترایا تو حورب بھی اس کے گال دبائے موہنا ہنسی۔ دونوں کی آنکھیں ظالم سا ہم کلام ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ حورب اس کی آنکھوں سے آج بھی حیا محسوس کرتی تھی۔ وہ حورب کے سامنے واقعی بے انتہا مدہوش ہو جاتی تھی۔ شہرام نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں ترچھی کیے اس کے گال پر پھیری اور مسکرا دیا۔ سوچ رہا ہوں کہ تم میرے اتنے پاس ہو کر پیاری لگتی ہو یا بے حد پاس ہو کر۔ حورب فوراً سے پہلے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ شہرام اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے ایک بار پھر اوپر کر چکا تھا۔ شہرام آپ خطرناک نہ ہوں، ہٹیں مجھے بہت کام ہے۔ حورب گھبرائی ہوئی بتی سی نکالے اٹھنے ہی لگی تھی کہ محترم نے ایک ہی جھٹکے سے اسے خود پر گرا لیا تھا۔ تمہارا ایک کام شہرام ملک کو وقت دینا بھی ہے، پہلے وہ کرو۔ دیکھنے تو دو ظالم، جی بھر لے پھر چلی جانا اپنے کام کرنے۔ اپنے دونوں بازو پھیلائے انوکھی اور معصوم فرمائش آئی تھی، مگر حورب کو شہرام کی خماری دیکھ کر کوئی معصومیت دکھائی نہیں دے رہی تھی، تبھی وہ مدم مدم ہنس رہی تھی۔ اگر ساری زندگی مجھے آپ کے سامنے بیٹھنے کا حکم ملے تو میں دل و جان سے قبول کروں گی۔ آپ کا چہرہ اس حورب کا بھی پسندیدہ منظر ہے۔ آپ کے سینے سے لگ کر آپ کی دھڑکن جب میری دھڑکن سے ہم آہنگ ہوتی ہے تو یقین کیجیے کہ میری زندگی بڑھنے لگتی ہے۔ آپ ہیں تو حورب ہیں، یہاں ہوں میں اور آپ یہاں۔ شہرام کی محبت کا ہر انداز اس پگلی کو اپنا اسیر کر لیتا تھا۔ بات کے اختتام پر وہ پہلے شہرام کے دل پر پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھے مسکرا کر اور فدا ہو کر بولی تھی۔ شہرام بھی ہر خماری اور شرارت کا ارادہ پس پس ڈالے اس کے گال سے کھیلتا ہوا مسکرایا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے حورب کے گال اچھے سے دبائے۔ بس پھر کیا تھا، حورب تو اس قہقہ لگائے شہرام پر سے ہٹ کر تکیہ اٹھا کر مشتعل ہوئی۔ تکیہ بھی حورب جیسا چننا مننا تھا، تبھی محترم دانت نکال رہے تھے۔ ہاں ہاں میری ایک لال گال والی شہزادی۔ شہرام کی تو ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ اب تو حورب بھی ہنس کر اپنی زبان نکالے 2 فٹ دور کھسکتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف سے اتر گئی تھی۔ حورب دور جانے کی اجازت نہیں دی، یہاں آؤ۔ شہرام بھی اٹھ کر بیٹھا، اپنا ہاتھ اس ہنستی ہوئی شرارت میں لپٹی حورب کی طرف بڑھا رہا تھا جب اب اس بندے کی پہنچ سے بھاگنے والی دکھائی دی تھی۔ اچھا لیکن آپ نے اب میری دوسری گال مروڑی تو میں آپ کا گلا دبا دوں گی۔ دوڑتے وہ شہرام کے قریب آئی اور اسے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دیتے بے حد پیاری لگی تھی۔ شہرام تو منہ پر یوں ہاں کا رنگ لایا جیسے وہ دنیا کے سب سے اکلوتا شریف ہو۔ ہاں اچھا نا، آ جاؤ میرے پاس۔ ہاتھ پکڑانے کی دیر تھی کہ محترم نے کھینچ کر حورب کو خود کے روبرو لا کر بٹھا دیا۔ حورب تو بیچاری اپنی دونوں گال پر ایک ایک ہاتھ دھرے بچاؤ کی اچھی کوشش میں تھی، مگر شہرام سدھر جاتا یہ تو ناممکن تھا۔
حورا تم اتنی میٹھی کیوں ہو یار میرے شہزادی، اب ہوئی ہے دونوں گال برابر۔ ایک ہی جھٹکے سے وہ حورب کے دوسرے گال پر ہاتھ اٹھایا، اسے بھی دبا کر لال کر چکا تھا۔ حورب تو اسے اب مصنوعی غصے سے گھور رہی تھی، لیکن پس پردہ وہ بھی شہرام کی مستی پر ہنس رہی تھی۔ جلات کہیں کے، حورب تو رونی صورت بنائے پھر سے ہاتھ اپنے لال گالوں پر پھیرتے بولی تو فوراً سے پہلے شہرام نے اسے خود میں بھیج ڈالا تھا۔ جس پر رونی صورت ہٹایا وہ اب اترائی تھی۔ میری جان، یہ تو میرے لاڈ ہیں جو میں ساری عمر کروں گا۔ مجھے تم سرخ گالوں والی زیادہ پسند ہونا۔ تبھی شہرام صاحب کی شرارتیں تھیں اس جیسی دلکش تھیں۔ حورب تو خود اس شخص کے ہر روپ دیکھنے کی تمنا ہی تھی۔ اپنی ننھی منی گرفت میں پہاڑ کے گرد پہلے سے سخت کرتے وہ بھی ہنس دی تھی۔ مجھے آپ پورے کے پورے پسند ہیں۔ حورب کی دبی آواز سنے وہ ہنستا ہوا اسے اپنے سامنے کیا، اس کا چہرہ ایک بار پھر روبرو لایا۔ چل جھوٹی، اچھا اب چھوڑو، اپنا ڈریس دیکھو۔ آج میری حورب سب سے پیاری لگنی چاہیے، ایسی پیاری کہ شہرام ملک کو اس سے ایک بار پھر محبت ہو جائے۔ ڈریس کو سنتے ہی حورب پرجوش سے اٹھ کر شاپنگ بیگز تک گئی۔ وہ واقعی اس کے لیے چن کر ڈریس لایا تھا، ڈارک گرین اینڈ گولڈن، جس کے ساتھ بہت خوبصورت سے جوتے اور جیولری سے بھی حورب کو وہ واقعی پسند آئے تھے۔ تبھی ہنستی ہوئی ایک بار پھر اپنے شہزادے سے جا لپٹی تھی، وہ بھی باہیں کھولے ایک بار پھر دل فریب ہوا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، تھینک یو۔ حورب کا بس چلتا تو اس شخص کا پل پل خود پر قربان کر دیتی، جو اس کے لیے اپنے تمام تر جذباتی پن کے ساتھ بس ایک نرم محبت میں لپٹی چھاؤں تھا۔ نکاح کی تقریب دن میں رکھی گئی تھی، شاندار تقریب جس کا مقصد دو خوبصورت دلوں کے ملن کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی قسمت میں ایک دوسرے کا درج کرنا تھا۔ گل کا ڈریس تو خود وہاج لایا تھا، بہت سوبر اور یونیک سا وائٹ اینڈ سلور، جس پر گاجری موتیوں کا بہت ہی نفیس کام تھا۔ ٹخنوں تک آتی شرٹ اور تنگ سفید ٹراؤزر، دوپٹے کے کنارے بہت ہلکی دو موتیوں کی قطار سے مزین تھے۔ دیکھنے سے وہ ایک نارمل سا ڈریس تھا، مگر اف، گل کے سراپے پر سمٹ کر دن کی روشنی میں چاند نکلنے کا گما دے رہا تھا۔ خود وہاج آج کسی فاتح کی مانند رائل بلو اینڈ وائٹ تھری پیس میں اپنے چہرے کی والہانہ خوشی کے سنگ اترا رہے تھے۔ اس کی بھوری تراش خراش زدہ داڑھی آج تو بے حد نفاست سے جمائی گئی تھی، بالوں کا جانا پہچانا دلکش انداز اور اس کے چہرے کی مہربان مسکراہٹ جو ہر کسی کا دل لوٹ رہی تھی۔ سب آئے تھے، سبھی اس رشتے پر جی بھر کر خوش تھے۔ گل کی اتنے سال کی تنہائی اور انتظار کا سب سے اچھا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لان میں ہی بہت دیدہ زیب اور دل فرحت دیتی ٹیولپ کے پھولوں سے کی گئی سجاوٹ تو اچھا سما باندھ گئی تھی۔ مرد حضرات میں سر فہرست وہ فل بلیک میں چہکتا اور روشنی بکھیر کر اپنی ساحرانہ آنکھیں پلائے ایک دیکھتا شہرام ملک تھا، جس پر آج اپنی زندگی میں واقعی پہلی بار اتنا شدید حسن اترا تھا۔ باقی کی رہی صحیح کسر اس کے پہلو میں آباد کرتی گرین اینڈ گولڈن لباس میں ملبوس وہ گلابی پری تھی، جو اس شخص کی جان سے بڑھ کر کوئی پیاری مخلوق تھی۔ دونوں کے چہرے پر ایک دوسرے کے ساتھ کا حسن تو تھا ہی، مگر آج ان کے چہرے پر گل وہاج رحمان بننے کا جشن بھی درج تھا۔ شہرام کو اپنا آپ سرخرو لگا، آخر اس نے اپنی سنڈریلا کے دامن میں خوشیاں بھرنے کی ایک ادنا ابتدا کر دی تھی۔ سبین اور سرمد، جن کی آنکھوں میں آج رشک کے سوا کچھ نہ تھا، سرمد ملک اب ایک خوبصورت دل والے انسان کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ جسے اللہ عزت اور سکون دیتا ہے، اس بندے کو پوری کوشش کے باوجود ذلت اور بے سکونی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے جتنی بے سکونی پھیلائی وہ اب ان کو اندر سے خالی کر گئی تھی، اور اللہ نے بھی رسی کھینچنے سے پہلے ڈھیلی کر دی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ سنبھل جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تنہائی اور رسوائی کے خوف نے ان کا سیاہ دل پھاڑ ڈالا تھا۔ انہیں اپنے کیے پر آج بھی افسوس تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ سے پھر بھی ایسا نقصان ہونے نہیں دیا تھا جس کی تلافی ناممکن ہو۔ اللہ صرف اچھے لوگوں کا رب نہیں ہے، وہ برے لوگوں کا بھی رب ہے، اور ان کو زندگی میں بار بار ہدایت کا موقع دیتا ہے۔ بس وہ خوش قسمت ہیں جو گہری دلدل میں دھنسے ہونے کے باوجود اس ہدایت کو پا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ہدایت ایسا انعام ہے کہ اس کے ملتے ہی ہر بے سکونی وجود، ذہن اور دل سے رخصت ہو جاتی ہے۔ سبین دل تک اپنے اللہ سے راضی تھی، ان کی ساری دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ سرمد ملک کے اندر کا ہر برا رنگ آج اچھے اور خالص رنگ میں بدل چکا تھا۔ وہ مقدر کے اچھے تھے کہ محض دھکے سے سدھر گئے، ورنہ گہری کھائی میں گرنا طے تھا۔ سارا اور احسن کے چہروں کی رنگینی تو بہاروں کو مات دے رہی تھی۔ وہ جنہوں نے گل کی اس امانت کی تربیت شاہانہ کر کے اپنے دل پرسکون ہوتے محسوس کیے تھے۔ بھلے شہرام ملک کو گل نے جنم دیا تھا، مگر اس ٹوٹے پھوٹے اور بکھرے وجود والے کو سمیٹنے والی ماں سارا تھی، اسے قائم رکھنے والا وہ باپ، وہ خود بھی خوشبو جیسا تھا۔ وہ خوش تھے کہ آج ان کا شہرام ملک واقعی میں ناقابل شکست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لازوال خوبصورت دل کا مالک ہے، جس نے ہر رشتہ بخوبی نبھایا ہے۔ ماں کی خالی دامن کو اپنے وجود سے تو بھرا ہی تھا، مگر ساتھ ساتھ گل کی زندگی کا یہ فیصلہ لے کر اس نے ایک اچھے بیٹے کا ثبوت دیا تھا۔ فہد اور معاذ، جن کے چہرے یوں ہی
گلال رہتے تھے، مگر آج تو ان دونوں کا کہکہ ان کے حسن کو چار چاند لگا گئے تھے۔ خاور اور سمرہ، جن کے سارے دکھ، ساری فکریں دور ہو گئی تھیں، دونوں کے چہرے پر اپنی بیٹی کے شاد و آباد دیکھنے کا جشن درج تھا۔ نمرہ اور ہارون جو آج ہر خدشے سے پاک تھے، فارس کی زندگی ایک من پسند ڈگر پر چل پڑی تھی۔ نیمل پر اب تو نہ انہیں غصہ تھا، نہ ہی کوئی خفگی، بلکہ نیمل ان کو اب دل و جان سے قبول تھی، کیونکہ وہ ان کے اکلوتے اور جان سے پیارے فارس کی محبت تھی۔ راحیلہ جو اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، آج سب سے زیادہ خوش تھی۔ وہ پیاری بہن جس کا بھائی آباد ہوا تھا، بہت منتوں اور مرادوں کے بعد وحاج رحمان کی زندگی کا وجود اس روئے زمین پر اترا تھا۔ سب کے چہروں پر تازگی اور نرمی تھی، سب کے چہروں پر گل اور وحاج کے اس خوبصورت رشتے کی وجہ سے سکون تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ ایک سچے اور محبت شناس آدمی ہیں۔ میں نے اپنے برسوں بعد ملی سنڈریلا آپ کو دی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں شہزادی بنا کر ہی رکھیں گے۔ اینڈ تھینک یو سو مچ میری مما کی زندگی میں آنے اور خوشیوں کا یہ سلسلہ طویل تر کرنے کے لیے۔ وحاج رحمان کے روبرو وہ شخص ڈوب کر بولا تو ایک دلگیر مسکراہٹ وہاں موجود ہر فرد کے چہرے پر آئی تھی۔ وحاج تو اس سے گرم جوشی لیے بغلگیر ہو چکے تھے، گل کے بیٹے تو اس کی مطابقت اتنا اعلیٰ ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری سنڈریلا کو اس اونچے مقام پر فائز رکھوں گا۔ شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے اس بیٹے کا جو اپنے ساتھ ساتھ مجھ سے مسافر کو بھی پار لگا گیا ہے۔ مجھے تو تم پر فخر ہے شہرام، بلکہ تم سے جڑے ہر فرد کو تم پر رشک آتا ہے۔ آپ سب کا شکریہ جو میری زندگی کے اس دلکش سے موقع پر میری خوشیاں بڑھانے آئے۔ وحاج کا لہجہ تو سب کو ہی متاثر کر گیا تھا۔ شہرام نے ایک نظر اپنے نم آنکھوں والی شہزادی ماں کو دیکھا تو بنا دیر لگائے اسے اپنے سینے سے لگا گیا، ماتھے پر محبت درج کر کے روبرو ہوا تو آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت بھر آئی تھی۔ سبھی اپنی ماں بیٹے کی محبت ملاقہ کیے مسکرائے تھے۔ آپ کو اس خوبصورت روم میں دیکھ کر مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے سنڈریلا۔ شہرام ملک کی پہلی محبت تو ہمیشہ آپ تھی، آپ رہیں گی۔ آپ کا ہاتھ ان ہینڈسم کو دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دے دوں گا۔ پہلے آپ سالار ہمدانی کی ہیں۔ آئی لو یو سو مچ مما۔ یہ مت سوچیے گا کہ آپ کو رخصت کر کے آپ کو خود سے الگ کر دیا ہے، نہیں، آپ تو میرے دل کے پاس ہے۔ روز میں اور حورب آپ کا اور ہینڈسم کا دماغ کھانے آیا کریں گے۔ باقی سمرہ آنٹی اور خاور ماموں کی بھی ہم افلاطونوں نے اکیلا نہیں چھوڑنا، اور تو اور مما اینڈ ڈیڈ کے سر پر بھی سواری قائم رکھیں گے۔ میں اور حورب آپ سب کے ہیں، ہم دونوں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہیں گے، اسپیشلی اپنی اس دنیا جہاں کی پیاری سی مما گل کے ساتھ۔ شہرام ملک کا ایک ایک لفظ سن کر تو ہر کوئی اس نیارے اور موہنے شہرام پر قربان ہو رہا تھا۔ واقعی یہ شخص تو خوبصورت ترین روپ رکھتا تھا۔ حورب کا دل تو اس بات پر شہرام سے لپٹ جانے کو کیا تھا۔ سب کی مسکراہٹ کے ساتھ گل اور وحاج رحمان کی مدھر اور سرشار مسکان نے حوصلہ ڈالا تو منظر بھی اش اش کر اٹھے۔ فضائیں معطر ہو کر ان خوشیوں کی تعمیر رہنے کے لیے دعا گو تھیں، اور آسمان تو چپکے سے سب کے کانوں میں مدھر گیت گا رہا تھا۔ دل آباد ہو جائے تو باہر کے موسم بھی دل پسند اور موہنے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آج وہاں موجود ہر چہرے پر سویرا اور لطافت قائم ہوئی تھی۔ آج تو میرے کمرے کی قسمت جاگ گئی ہے۔ نیمل ملک نے اپنے قدم رکھے ہیں، دیکھو اس کو ہر سو کیسی رونق بکھری ہے۔ تم مجھ میں کیا ہے نا، تم نے مجھے مس کیا ہے نا، اور آخرکار فارس منصور کی محبت تمہیں یہاں کھینچ لائی۔ آج تو فارس کل کی نسبت بہت فریش اور پیارا لگ رہا تھا۔ نیمل کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر سنجیدگی لیے بولا تھا، اور وہ تو چپ چاپ اپنے ہاتھ کو فارس کے ہاتھ میں دیکھتی جا رہی تھی۔ فارس کی نگاہیں تو اپنے اس من پسند سراپے پر ٹکی تھی۔ نہ جانے کیوں نیمل اسے آج بجھی لگی تھی۔ وہ جب آئی تھی تو ہارون اور نمرہ نکاح پر جانے کے لیے ریڈی تھے۔ نیمل کو دیکھ کر وہ فارس کی طرف سے بے فکر ہو کے فنکشن میں گئے تھے۔ کیا ہوا ہے نیمل، تو مجھے بجھی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ یہاں دیکھو۔ فارس دوسرے ہاتھ سے اس کے تھوڑی سی چہرہ پکڑے اوپر کی جذباتیت بھرے لہجے میں پوچھتا بولا تھا۔ نیمل کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی سے بھرتی چلی گئی تھی۔ فارس نیمل کا ایسا دردناک رونا کہاں سہ سکتا تھا؟ اسے تو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل جکڑ لیا ہو۔ فوراً سے پہلے اس کے گالوں پر لڑکتے آنسو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے روکے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے، اپنا سب جان سے دل بھی بجھ کر زیر اثر محسوس کر رہا تھا۔ وہ تو بس درد میں لپٹی ہوئی تھی، کچھ نہیں۔ رونے کی وجہ سے اس کی آواز میں خطرناک حد تک لرزش تھی۔ فارس اس کا ہاتھ چومے اب پریشان ہوا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، تمہیں ایسا دردناک سا نہیں دیکھ سکتا؟ کیا خدشہ ہے تمہیں؟ بولو، کیوں تم خود پر ظلم کر رہی ہو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ فارس کی آنکھوں میں نیمل نے بس اپنا آپ دیکھا تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ تو اپنی خوش قسمتی پر رو رہی ہے۔ اپنے ہاتھ وہ اب فارس کے بے حال ہوتے چہرے پر رکھے روئی سی مسکرائی تو یوں لگا جیسے دھوپ میں برسات اتر آئی ہو۔ فارس کو اس کی یہ مسکراہٹ مطمئن نہیں کر پائی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے قابل نہیں ہوں فارس، تمہارے سامنے میں خود
خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتی ہوں، تم محبت میں گھندے ہو اور میں غلطیوں اور بے وقوفیوں کی سطح، اوپر سے تمہارا یہ زخم، جب اسے دیکھوں گی مجھے خود پر افسوس ہوگا، تم مجھ سے لاکھ گنا اچھے لڑکی کے مستحق ہو، میں تو اچھی نہیں، تمہارے آگے تو ذرا بھی نہیں۔ نیمل کی آنکھوں میں اب نمی، پر وہ اپنے دل مزید گرفتار ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ لڑکی تو دل و جان سے اس کے جادو میں غرق تھی، اسے اپنی کی بری حرکتیں اب سکون نہیں دے رہی تھی۔ فارس نے اپنے چہرے پر سارے جہاں کی اداسی سی دل فریبی لائی اور نیمل کو اپنے مزید قریب کر کے بیٹھتا مسکرایا تھا۔ نیمل کی روئی نگاہیں اس شخص کے متبسم چہرے اور پرسکون انداز پر ٹکی تھیں، وہ یک ٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد تم یہ سب کہنا تو دور، سوچنا بھی مت، میں فارس منصور تمہارے آگے بہت بے رکت ہوں، تم میرے لیے آسمان کا سب سے چمکتا ستارہ ہو، لا حاصل سا وہ ستارہ جو میری دستہ رس میں ہے۔ خود سوچو کہ تمہاری خوشی کا معیار کیا ہوگا، محبوبہ ہو تو تم میری، میں تمہارا ادنا سا عاشق، میرے سامنے کبھی خود کو کم مت سمجھنا، تم میرے لیے سر آنکھوں پر ہو، تم نے جو غلطیاں کی تھی وہ سب معاف ہیں، تم نے میرے ساتھ جو زیادتی کی وہ بھی میں نے معاف کر دی ہیں، خود کو اس احساس سے ندامت سے نکال لو، باقی رہی اس زخم کی بات، وہ مجھے بے حد عزیز ہے، اس کے بدلے مجھے تم ملی۔ نیمل ملک سے جڑی ہر چیز عزیز ہے، کبھی بھی خود کو اس سب کے لیے دکھ مت دینا، میں تمہارے لیے عزیز تر ہوں تو وہی رہوں گی۔ تمہیں پتہ نہیں میں محبت ٹھیک سے کر پایا ہوں یا نہیں، پر ساری کی ساری صرف تم پر لٹائی ہے، یہ بندہ تمہارے سامنے بہت حقیر ہے، تم میری آقا اور میں غلام۔ فارس کا لفظ نیمل کے دل پر اتر کر سکون پھیلا رہا تھا۔ بات کے اختتام پر فارس کا لہجہ محبت سے لبریز ہو چکا تھا، اب کی بار جس انداز سے نیمل مسکرائی تھی وہ فارس کو بہت اچھے سے مطمئن کر گیا تھا۔ فارس، آئی لو یو، مجھے تم سے محبت ہو گئی، نہیں مجھے تمہاری محبت سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اپنی قسمت سے محبت ہو گئی ہے، میرے ڈوبتے دل کو تمہارے روشن دل سے محبت ہو گئی ہے، میری ان حقیر سی بیکار آنکھوں کو تمہارے چہرے سے محبت ہو گئی ہے، میری ہر خوشی کو تمہارے ہونے سے محبت ہو گئی ہے، تم نے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم جیت گئے فارس۔ نیمل تو اس شخص کے سینے سے لگنا چاہتی تھی، مگر وہ اس بے یقینی سے چہرہ تھامے دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نیمل کا کہنا ایک ایک لفظ ٹھنڈک کی طرح فارس کے وجود جامد کر چکا تھا۔ نیمل کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ اس کی پریشانی پر اپنے پیار کا پہلا حق تحریر کیا، اپنے آن بان اور شان سے مسکرایا تھا، اور وہ پگلی پھر سے نہ جانے روئی تھی یا ہنسی تھی، اس کے انداز فارس نہیں لگا پایا تھا۔ مجھے معتبر کر دیا گیا، یعنی جس دل میں فارس تحریر ہونا چاہتا تھا وہ آج ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے میری سانس بند تھی اور آج اس کی بندش ہٹ گئی ہے، تھینک یو، مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کہ فارس منصور واقعی زندہ ہے۔ فارس منصور تو جی اٹھا ہے، اس کے پیشانی کے بعد وہ اس کا ہر نقش اپنے ہونٹوں سے ازبر کرنے کی خواہش میں ڈوب رہا تھا۔ نیمل اس کی آنکھوں میں اس کی ساری محبت دیکھ کر اپنی سانس بھی ہلکی ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ فارس منصور تو دعا ہے جو نیمل ملک جیسی بددعا کو لگ کر اسے بھی باعث تعظیم بنا گیا ہے، تم میری زندگی کی وہ پہلی اور آخری ہدایت ہوگی جس کے بعد میں چاہوں بھی تو بھٹک نہیں پاؤں گی۔ فارس منصور، آج سے میں تمہیں خود پر حاکمیت کا حق دیتی ہوں، میں تمہاری ہوں، مجھے اب تا عمر بس تمہارا رہنا ہے۔ فارس کے سینے میں خود کو چھپایا وہ آج اس شخص کی محبت کے آگے ہار گئی تھی، اور آج یوں نیمل کی راضی و رضا ہو کر اس کے سینے سے لگنے کی یہ دل فریب سی خوشی تو فارس کا انگ انگ مہکا گئی تھی۔ واقعی محبوب کا محبوب ہونا بھی ہر کسی کے بس میں کہاں ہوتا ہے، یہ تو فارس جیسے چند چنے لوگوں ہیں جنہیں یہ لازوال شرف عطا ہے۔ فارس کو اپنے سینے پر لگے زخم کا ہلکا سا درد تک نہ رہا تھا، اس کا دل اور سینہ تو آج اصل غموں معنوں میں آباد ہوا تھا۔ حاکم مت بنو یار، اتنا مضبوط نہیں ہوں، غلام رہنے دو۔ نیمل کے کانوں میں فارس کی مدھم سرگوشی نے گھل کر اس کا دل بھی لرزا دیا تھا، وہ الگ ہوئی تو وہ پاگل سی نگاہوں سے اس پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ غلام میں ہوں، یہ منصب مجھے پہ ہی رہنے دو فارس، تمہارا یہ زخم درد کم ہوا، اگر تم بیٹھ کر تھک گئے ہو تو پلیز لیٹ جاؤ۔ ہائے، محبوب کے لہجے میں اپنے لیے ظالمانہ فکر نے تو فارس کا دل نچا دیا تھا، وہ جو اٹھ کر تکلف برتنے کی کوشش میں تھا، فارس کے بازو پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے پھر سے اس پر جھک گئی، دونوں کی سانسیں بے قرار تھیں۔ میرے اس قدر پاس رہو گی تو کوئی درد فارس کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا، میں تمہیں جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں، تم مجھے اتنی پیاری کیوں ہو۔ اپنا ایک بازو اور ہاتھ وہ نیمل کی کمر کے گرد پھیلائے، اپنے اوپر جھکتا ہوا اس کے چہرے پر خطرناک قربت کی بے چینی لیے پوچھ رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ پھر سے رو پڑتی۔ فارس صاحب اس کے چہرے پر چہرہ ملائے مسکرا دیے تو نیمل کو بھی کچھ حوصلہ ملا۔ بار بار مجھے اپنے قریب مت کرو، تمہارا زخم درد کرے گا، کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ روئی سی شکایت کرتی نیمل پر تو فارس شہزادی کی شدید پیار آیا تھا۔ میں تو سوچ رہا ہوں کل ہی رخصتی کروا لوں، کیسے رہوں گا تم سے دور، زخم کی ایسی کی تیسی۔ ایسے زخم فارس کا راستہ نہیں روک سکتے، مجھے بس تم اپنے قریب چاہیے ہو، وعدہ کرو رخصتی تک روز ملنے آؤ گی۔ اب تو نیمل بھی پہلی بار پوری رعنائی سے اس باولے کی فرمائش پر ہنسی تھی، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ نہیں آؤں گی، مجھے کمزور مت کرو، ایک ہی بار ملوں گی، روز روز مجھ سے
آ کے واپس جایا نہیں جائے گا، کال کروں گی تمہیں، آج باقی دنوں کا بھی دیکھ لو، اپنا خیال رکھنا تاکہ میرے فارس منصور بن کر مجھے لینے آ سکو، وعدہ کرتی ہوں ایک بار تمہارے پاس آ گئی تو موت سے پہلے نہیں جاؤں گی۔ بہت روحانسی ہو کر وہ فارس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے اس کے بالوں تک لے جاتی بولی تو وہ بھی راضی ہوتا مسکرا دیا تھا۔ فائن، میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ اچھا یہاں اوپر آ جاؤ، کچھ وقت ان دونوں کی جدائی کے لیے مجھ پر عنایت کرو، بس تمہیں دیکھوں گا اور تم میرے سینے سے لگ کر میرے دل کی رفتار نارمل کرتی رہنا۔ کم ہیئر۔ اپنے پہلو میں وہ اس کے بازو پکڑے بیڈ پر اپنے ساتھ ہی بٹھائے اس قدر مان سے بولا کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ بہت پاگل ہو تم، محبت میں اتنے سچے ہو کہ تمہارا کوئی کہا ٹالنے پر دل راضی نہیں ہوتا۔ لو تمہارے روشن پہلو میں تمہاری یہ تاریخ کی مبارک۔ فارس کے سینے سے لگی وہ اپنے ہاتھ اس کے زخم پر رکھے اپنی نگاہیں اٹھائے بولی تو وہ فدا ہوا۔ محبوب تو آج رگے جاں کی مانند قریب تھا۔ آئی لو یو نیمل ملک۔ فارس نے بے قراری کی زبان دی تو نیمل نے فوراً سے اپنی انگلیاں اس کے ہونٹوں پر رکھی، نظریں اٹھا کر روکا۔ ہاں، اس سچویشن میں اظہار کرو گے تو یہیں دم توڑ دوں گی۔ اور میں نیمل ملک تھی، اب نیمل فارس منصور ہوں، مجھے میرے اسی نام سے پکارنا۔ نیمل کا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر تب لرزا جب فارس اسے دیوانگی محبت سے چوم چکا تھا۔ اپنی ہاتھ کی قسمت اسے خود سے بھی زیادہ روشن لگی تھی۔ فارس اپنی پوری دلکشی لیے مسکرایا تھا۔ نیمل فارس منصور، سنو، مجھے تم سے فقط تم سے ہاں بس تم سے محبت ہے، محبت رہنے والی ہے۔ اب فارس منصور خوفزدہ ہوئے خود ہی اس سے سینے سے لگا گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اس لڑکی پر ابھی سے قربان نہ ہو جائے۔ دونوں کی اپنی آنکھیں بند کر لی جسے وہ دونوں آج پہلی بار اس دل کو مرہم دیتے سکون سے متعارف ہوئے تھے۔ شام تک فنکشن اپنی پوری جل ترنگ سے جاری رہا تھا اور آخرکار گل پورے حق کے ساتھ وحاج رحمان کو سونپ دی گئی تھی۔ آج حورب اور شہرام پھر سے یہاں رکنا چاہتے تھے کیونکہ اس گھر میں ان کے دو پیارے اداس تھے۔ راحیلہ جس گھر میں رہتی تھی وہ وحاج کا ہی تھا۔ اتفاق سے راحیلہ کو رات ہی ایک ایمرجنسی کیمپ کے لیے نکلنا تھا۔ ویسے بھی اب وحاج رحمان کا گھر آباد ہونے والا تھا، تبھی وہ سب کچھ ان دونوں کو سونپ کر اب بے فکر ہو کر اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کے بھرپور مزے لینا چاہتی تھی۔ خاور بھلے گل کو وحاج کے سپرد کر کے خوش تھے، مگر بہن کی شادی پر ان کو مصطفیٰ کی یاد آ کر اداس کر گئی تھی۔ گل کی زندگی میں وہ اب بس خوشیوں کے منتظر تھے۔ حورب اور شہرام نے دونوں کو خوب سارا اسمائل کروایا تھا۔ اب وہ دونوں چینج کرنے کے بعد اپنے روم کی ٹیرس پر کھڑے تھے، شہرام فل بلیک میں، جبکہ حورب صاحبہ بھی گھریلو آفت بنی ٹراؤزر اور شرٹ میں چھوٹی کاکی بن کر شہرام صاحب کی گود میں سر رکھ کر صوفے پہ ٹانگیں پھیلائے لیٹی تھی۔ شہرام صوفے سے ٹیک لگائے حورب پر نگاہوں کی حدت زدہ سایہ کیے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ حورب کو وہ اداس لگ رہا تھا۔ آج بابا بہت یاد آ رہے ہیں حورب، وہ خوش ہوں گے نا؟ شہرام کے چہرے کی کچھ دیر پہلے والی مسکان اب اسے نئے خدشے کے زیر اثر آ کر تھمی تو حورب فوراً سے پہلے سر اٹھا کر بیٹھتی ہوئی اسے روبرو ہوئی جو ہلکی پھلکی الجھن میں تھا۔ اتنے سارے خوش ہوں گے ان کی سنڈریلا ان کے بعد بھی اس مقام پر کھڑی ہے، وہ آپ پر رش کر رہے ہوں گے کہ وہ اس شیر جوان کے باپ ہیں۔ میرے طلسم شہزادے، آپ سب خوف وسوسے اور خدشے نکال دیجئے، اب سب بہت خوبصورت ہے، بلکہ بالکل آپ کی طرح۔ یہ لڑکی جو اسے پل بھر کو بھی بے سکون ہونے نہیں دیتی تھی، کتنی جلدی اب اس کے سارے خوف بھی مٹا دیتی تھی۔ شہرام کی اداسی ہٹ کر محبت بنی تو وہ ایک بازو سے گرد پھیلائے اسے جان جیسی حورب کو اپنے مزید روبرو کیے مسکرایا، جو ہاتھ پھیلا کر مصطفیٰ حمدانی کی غائبانہ خوشی کے سائز کا یقین دلاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ میری نظر میں تو سب سے زیادہ خوبصورت میرا اور تمہارا یہ روح تک جڑا رشتہ ہے۔ تم میری تمام تکلیفوں کے بدلے مرہم اور سکون کی صورت ملی ہو۔ تم پر اپنا آپ بھی وار دوں تو یہ شہرام ملک کے لیے باعث شرف ہوگا۔ سب بھول کر بس شہرام ملک کو وہ کومل اور نازک حورب یاد رہ چکی ہے جو سانس بھی اس کے ساتھ لیتی تھی۔ اس قدر نیارے اظہار پر تو حورب کی پلکیں لرزیں اور آنکھیں انتہا کی محبت سے سرشار ہوئی تھی۔ بس کبھی اداسی کو اپنے قریب مت آنے دیجیے گا، مصطفیٰ پھپھا بہت سکون میں ہوں گے۔ آپ جیسا بیٹا اور گل جیسی ہمسفر تو ان کی دنیا اور آخرت سنوار گئی ہے، انہیں بس ہماری دعائیں درکار ہیں۔ آپ ہی کی زندگی اب خوشیوں سے بھری رہے گی انشاءاللہ، سب آسودہ رہیں گے۔ حورب بھی آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا سارا حسن جیے گی۔ ابھی تو ہماری محبت کا آغاز ہوا ہے۔ اپنے حد درجہ ملائم ہاتھ وہ اس قسمت کی دھنی شہرام ملک کے چہرے پر رکھے روانی لیے بولتی گئی، اور وہ بھی آج کسی ٹھہرے سمندر کی طرح بے حد دھیما اور پرسکون تھا۔ انشاءاللہ میری زندگی اس قدر خوبصورت بنانے کے لیے تھینک یو حورب، میرا یہ ہر ستم سہ کر بھی مجھے جان کی طرح عزیز رکھتی ہو، تم میری محبت کا کل جہاں ہو۔ آئی لو یو میری خطرناک شہزادی۔ حورب کا ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے سینے پر رکھے وہ اس کے چہرے کے قریب ہو کر اس کی پیشانی پر ایک اور اظہار
بڑی شدت پسندی رکھ کر چکا تھا۔ خورب سے بھی اس حق کی وصولی پر کھلکھلاتی ہوئی ہنس دی تھی۔ آئی لو یو ٹو میرے جلاد پلس طلسمی شہزادے، خورب بھی کہتے ہوئے آنکھیں ملائے ہنس دی تھی۔ وہ تو اس پگلی پر اب قربان ہونے کا موڈ بنتا محسوس کر رہا تھا۔ اچھا چلیں پھر روم میں۔ خورب کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ اب خطرناک بنے آنکھ مار چکا تھا، جس پر خورب گھبرا کر گھڑتی ہوئی اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ شہرام کا کہکہ بلند ہوا، کیونکہ محترمہ آج بھی پہلی قربت کی جیسی ہی لرز رہی تھی۔ اپنی اس پری جیسی خورب پر اس کا دل بار بار نثار ہوا۔ شہرام آپ بہت وہ ہیں۔ خورب کی سینے سے لگ کر دبی دہائی پر محترم خود تو اٹھے، مگر اس سے جھٹ سے گود میں بھر کر خماری میں لپٹ کر اٹھا چکا تھا۔ خورب کا دل تو سہم چکا تھا، مگر شہرام ضرور ہنس ہنس کر بیچاری کو اور تپا گیا تھا۔ ایک ہاتھ شہرام کی گردن اور دوسرے اس کے سینے پر سے شرٹ جکڑ کر وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ دل تو شہرام کو اس کی یہ شرم و ادا پر لوٹ کر ہی لے گئی تھی۔ ہائے میری پگلی جلادن، میں تو سونے کا کہہ رہا ہوں۔ ہاں اف میری معصوم سی شہزادی۔ اب تو خورب کا دل کیا اس بندے کو کچا چبا جائے۔ بیچاری کی جان لے کر بے جان کرتا ہوا اب بتی سی نکل کر اس کی بے بسی سے لطف لے رہا تھا۔ شہرام! خورب کا روحان سا منہ دیکھ کر شہرام نے بھی اپنی بتی سی بمشکل دبایا، اسے اندر لایا اور بہت پیار سے بیڈ پر لٹاتے ہی خود بھی ساتھ دھڑام سے لیٹ گیا۔ خورب کا منہ تو قابل دید تھا، جس پر وہ رہ کر شہرام ملک کے پیار کو امٹتا آ رہا تھا۔ آؤ یہاں آؤ، اب اتنا بھی ظالم نہیں ہوں شہرام ملک، تمہارے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ خورب کی بازو پکڑے وہ اسے اپنے سینے میں سموئے جذباتیت لیے بولا تو خورب کا رکا سانس بھی بحال ہو کر اس کے چہرے پر مسکان لا چکا تھا۔ آئی لو یو شہرام۔ خورب تو اس کی مہربانی پر آنکھیں نم کر گئی تھی۔ شہرام نے سر جھکایا، اس کی انہی آنکھوں پر اپنے والہانہ محبت کی شدت درج کیے اسے اور خود کو بے حد آسودہ کر دیا تھا۔ دونوں کے چہرے پر صرف ایک دوسرے کے لیے خوشی اور محبت تھی۔ آئی لو یو 2 3 انفینٹی، تم میری جان ہو اور بار بار میں تمہیں بے جان ہونے نہیں دے سکتا۔ تم میرا اور تمہیں چڑا اور تنگ کر کے دلی سکون ملتا ہے۔ اب کی بار اسے ماتھے پر محبت کا لمس عطا کرتا وہ اپنی مخمود چاہت سے بھری آنکھیں بند کر گیا تھا۔ خورب نے دل سے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے نصیب میں شہرام ملک لکھا تھا، جو واقعی دل کا بھی طلسمی شہزادہ تھا۔ کیا وہ شہرام کو دیکھتی دیکھتی سوئی، اسے خبر نہیں ہوئی؟ بھئی خیر سے اب یہ گھر آباد ہو گیا ہے، اب ہمیں اجازت دو، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، کیمپ پر پہنچنا ہے۔ میرے پیا جی تو اتنے بے صبرے ہیں کہ گاڑی سے نکلے ہی نہیں، پہلی بار کیمپ میں میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ راحیلہ کی محبت سے سرشار نظریں تو اس آنکھوں کو فرحت بخشتے حسین اور نازنین کپل کی طرف تھا جو آج واقعی تباہی مچاتا ہوا حسین لگ رہا تھا۔ گل تو راحیلہ کو یوں رات کو ہی جانے پر اداس ہو رہی تھی جیسے راحیلہ نے پورا مان اور لاڈ سے خود میں سمو لیا تھا۔ وہ تینوں لان میں ہی کھڑے تھے، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ یہاں بھی سجاوٹ ٹیولپ کے رنگ برنگے پھولوں سے کی گئی تھی۔ کل چلی جاتی تم، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ گل کی اداس آنکھیں، پھر تو وہ پہلو میں کھڑا ہینڈسم سا وحاج رحمان بھی قربان ہوا تھا، جبکہ راحیلہ تو ملگجی سی شریر روشنی کے سنگ ہنس چکی تھی۔ بھائی کیمپ میرے ہی آسرے پر ہے میڈم، اور تم اب میرے اس پیارے بھائی کے ساتھ رہنے کی عادت ڈال لو، خوب بنے گی جب مل بیٹھیں گے دو۔ اب دونوں اچھے سے ایک دوسرے کے دل کا علاج کرو، ہم تو کباب میں ہلکی سی ہڈی بھی نہیں بنیں گے۔ گل جانتی تھی راحیلہ اسے اب تنگ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے باقاعدہ گھور رہی تھی۔ انتہا کی پیاری اور نیاری لگ رہی تھی۔ وحاج کی بھی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اچھا پہنچ کر مجھے کال کر دینا، اور اب بالکل کیمپ کی پیاری مت ہو جانا، میں مس کروں گا تمہیں۔ بہت شفیق انداز میں وحاج اب آگے بڑھ کر راحیلہ کو خود سے لگائے محبت سے بھرے بولا تو راحیلہ بھی بھائی کی اس ٹائٹ ہگ کیے ایک شریر نظر دسات دل فریب سی سنجیدگی میں لپٹی گل پر ڈال رہی تھی، جو دونوں بہن بھائی کی محبت دیکھ کر فدا ہوئی تھی۔ مس یو ٹو بھائی، لیکن اب آپ کے پاس آپ کی گل ہے نا، اللہ سے دعا ہے آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آئی لو یو سو مچ، آئی ایم سو لکی کہ میرے پاس آپ دونوں ہیں، اور تم میری جان کی ٹوٹی۔ اپنا خیال رکھنا، میں جلدی آؤں گی انشاءاللہ۔ بھائی اس نزاکت کی ملکہ کو خود سے زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اپنے چہرے اور خنکتے لہجے میں وہ ایک بار پھر گل کو خود سے لپٹائی، ساتھ ساتھ وحاج کو ہدایت کرتی بولی، جس کی محبت میں اٹی نگاہیں تو بار بار گل پر جا اٹکتی تھیں۔ ایک رضامندی سی مسکان دیے وحاج اور گل نے اسے سی آف کیا تھا۔ وہ دونوں سے مسکرا کر جاتا دیکھ رہے تھے، جو دروازے پہ جا کر ایک بار پھر ہاتھ ہلاتی مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ چوکیدار نے راحیلہ کے جاتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ دونوں کی نظریں دروازے سے اٹھ کر اچانک ہی ایک دوسرے سے آ ملی تھی۔ فوراً سے پہلے گل نے نظر چرا کر اس ستائش سے بھری نگاہ گھر کے بیرونی سجاوٹ پر ڈالی۔ وحاج تو دھیمے اور ٹھہرے اطمینان کو چہرے پر پھیلائے گل کا ایک ایک ایکسپریشن بہت توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ جناب کوٹ اتار کر اب بازو پر لٹکا رکھا تھا، اور گل کے سر کا وہ جاذب آنچل جو پھر ڈھلک کر اس کے کندھوں پر پھیلا تھا، ڈھیلا سا جوڑا اپنی جگہ پر ابھی تک
ڈھیلے ڈھلکے انداز میں قائم تھا۔ گل نے وحاج کی نظریں خود پر جمی محسوس کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس حسن کی ملکہ کے چہرے پر ترنم خیز بہت ہی آسودہ مسکان خیز اس کا چہرہ گھلا کر گئی تھی۔ مکان نے میرے اس مکان کی قسمت روشن ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اپنے قدم رکھ کر اس گھر بنا دے گل وحاج رحمان۔ گل نے کمال کی دل فریبی اڑے اپنی نگاہیں اس دل تک سکون اترتے سراپے پر ٹکا کر اپنا مضبوط ہاتھ بہت نرمی سے گل کے قریب کرتے کہا، جسے گل نے بغیر کسی تاخیر کے مسکرا کر تھاما تھا۔ میرے بس میں ہوتا تو آپ کی راہوں میں اپنا دل بچھاتا، اس جشن کی صورت دکھا پاتا۔ آج آپ میرے اندر برپا ہیں، آئیں۔ گھر کے مین داخلی دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ اس قدر تاحد نگاہ پر جھولتی خوبصورتی نے ان دونوں کی آنکھیں چندیا دی تھی۔ پورا گھر ٹیولپ اور گلاب کے پھولوں سے سجا تھا، جگہ جگہ خوشبو بکھیرتی موم بتیوں نے اس مدھم ملگجی روشنی کو معطر کر رکھا تھا۔ گل کی آنکھیں تو اپنی اتنی خوبصورتی ایک ساتھ دیکھ کر اب کسی چمکتے ستارے کا روپ دھار چکی تھی۔ رخ پھیر کر نگاہیں اس دل کے بادشاہ پر ڈالی تو مزید روشن ہوئی، بہت خوبصورت، بے حد حسین۔ گل کی تعریف پر بھی وہ اپنے سمٹے خول سے باہر نکل کر اپنے پورے رنگ سے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لایا۔ جگہ جگہ پھول، ہر طرف سے اٹھتی مہک تو وحاج رحمان کے فاتحانہ جشن کی بھرپور نمائندگی کر رہی تھی، اور گل اپنا روبرو کھڑے کیے اب اپنی نگاہیں اس پر مرکوز کر چکا تھا۔ آپ سے زیادہ تو کوئی خوبصورت ہے نہ حسین، یہ سب تو کچھ بھی نہیں، میری خوشی آج جیتی جاگتی میرے سامنے کھڑی ہے، آپ کے لیے یہ ادنا سی سجاوٹ کروائی ہے تاکہ آپ ویلکم آپ کے شایان شان کیا جائے۔ گل کا ہاتھ ابھی تک اس بے قرار مگر بہت ہی نثار شخص کے ہاتھ میں تھا۔ گل اس شخص کی محبت کا ایک گہرا سمندر دیکھ کر کچھ بولنے کی حالت میں نہ تھی۔ تحیر سے وہ وحاج رحمان کو دیکھ رہی تھی، جو اب کوٹ کی جیب سے کچھ نکالنے کے بعد اسے کچھ دور فاصلے پر رکھ چکا تھا۔ گل کے دل میں سنسناہٹ ہوئی۔ وحاج اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ انتہا کی خوبصورت ایک سلور ڈائمنڈ والی رنگ اپنی ہتھیلی پر دھرے ہنس دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ گل کا ہاتھ پکڑ کر اس میں 24 سال پہلے لی جانے والی رنگ بہت ہی ساحرانہ انداز میں پہنا چکا تھا۔ فائنلی اس رنگ کی قسمت بھی میری طرح دیر سے جاگی، پر کیا خوب جاگی ہے، یہ آپ کے ہاتھ پر حسین ترین ہو گئی ہے۔ گل تمام تر پر اعتمادی کے سمٹ کر رہ گئی تھی جب اس شخص نے بنا کسی جھجک کے اس کے ہاتھ پر گدگدی کی طرح اپنا پہلا جاندار ہاتھ رکھا۔ گل کے چہرے کی اڑی ہوائیاں بھانپتے ہوئے وہ مسکرا کر اس نگاہوں میں جھانکنے کا مرحلہ پھر سے شروع کر چکا تھا۔ تھینکس۔ اس سے پہلے کہ وہ شکریہ کی یہ فارمیلٹی ادا کرتی، وحاج کی انگلی اس کے ہونٹوں پر آ کر اسے چپ کروا گئی تھی۔ گل تو ایک لمحے کو نگاہیں جھکا کر لاجواب ہوئی، پھر سے سر اٹھا چکی تھی۔ یہ آپ کا حق ہے، تھینک یو وغیرہ مجھے مت کہیے، مجھے تو وہ کہیں جو میرا حق ہے۔ گل کو لگا جیسے وہ اس شخص کی یہ شدید محبت کے آگے ہار رہی ہے۔ وحاج کی بے تکلفانہ انداز بس گل کی معمولی گھبراہٹ ہٹانا تھا، اور وہ اس کوشش میں مزید کنفیوز ہو چکی تھی۔ محبت قبول ہوتی ہے تو پہلا شرف محبوب کا دیدار ہے، وہ تو ہو گیا، دوسرا شرف اظہار ہے۔ میری ادنا سی محبت چاہتی ہے کہ آپ میرے دل کی بے قراری کو لفظ کہہ کر مٹا دیں، میرے اندر اور باہر کے جشن کو چار چاند لگا دیں۔ بے لچک اور مخمور انداز اپنایا وہ گل کو بالکل سامنے ہوا، جو اس سے انتہائی قربت پر کچھ بے چین سی ہوئی تھی۔ میں کیا کہوں، گل کے اس واقعی مسکرانے پر گل تو اسے واقعی مسکرانے پر لگا چکی تھی، جو کن اکھیوں سے گل کے لرزتے تاثرات دیکھ کر آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ اب گل کا ہاتھ اپنی نرمی سے پکڑے اپنے سینے پر رکھے نگاہیں اچھے سے جمائے سنجیدہ ہوا تھا۔ گل نے محسوس کیا کہ اس کی ہارٹ بیٹ بہت مدھم سی تھی۔ نہ سمجھی کے انداز میں گل نے چہرہ اٹھا کر وحاج رحمان کو دیکھا، جو چپ تھا۔ میری محبت کیسی لگتی ہے آپ کو وحاج رحمان، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے عکس کو چھو کر اپنی محبت کے مل جانے کا یقین کر لوں؟ کیا مجھے آپ سے اظہار کرنے کی اجازت ہے؟ گل تو ساکت تھی جب وہ شخص اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے اپنے چند سوال کر رہا تھا۔ گل آج اس شخص کو خود بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وحاج کی نظریں گل سے ہٹنے پر رضامند نہ تھی۔ گل کو لگا اس شخص کی محبت اس کے ان سوالوں کا جواب بس چپ چاپ اس کے سینے سے لگنا ہی تھا۔ بہت مدھم انداز لیے گل اپنے بازو آگے بڑھا کر اسی کمر کے پیچھے لے جا باندھتی ہوئی وحاج رحمان کے سینے سے جا لگی تھی۔ یہ لمحہ جہاں اہل دل رسائی کا سکھ کہہ گئے تھے، آج اس مدت کی ریاضت کے حامل شخص پر نعمت بن کر اترا تھا۔ وحاج رحمان کی رکی سانسیں آج اصل معنوں میں رواں ہو گئی تھیں۔ اپنی دونوں بازو و دل فریب سی حیرت اور محبت سے گل کے گرد پھیلائے اسے بالکل قریبی طرح خود میں سمو گیا تھا۔ دونوں کے چہروں پر والہانہ اور جادوگرانہ سی خوشبو بن کر پھیلی تھی۔ یہ تو ایک ہی جھٹکے میں آپ نے مجھے لاجواب کر دیا مسز وحاج،
رحمان گویا مجھ پر ایسے انعام تو آج پہلی بار اترا ہے، مجھے میرے سارے خواب جواب مل گئے ہیں۔ گرفت مضبوط ہوتی گئی اور دونوں کے چہرے کی رعنائی بھی برسات کے گھنے ابر زدہ موسم کی مانند تیز ہوتی گئی۔ آئی لو یو ٹو اس لیے نہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ جس انسان نے میرے آنسو گرنے سے پہلے اپنے ہتھیلی پر روکے ہوں، جس شخص نے مجھے محبت اور تسلی دینے میں انتہا کی ہو، جس مہربان نے میرے ہر ستم پر بسم اللہ کہہ کر قبولیت کا شرف دیا ہو، وہ میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی محبت پر کبھی پوری اتر بھی پاؤں گی یا نہیں، لیکن میں آپ کے انتظار کا حاصل کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ گل نے آخرکار اس مدت سے سفر کرتے ہوئے منزل کی سمت گامزن شخص کو منزل کی اصل آسودگی لوٹا دی تھی۔ بے قراری تو اسے کہتے ہیں جو اس وقت فراز رحمان کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا، جو اب اس کے سینے کی قسمت پر مسکرا رہا تھا، جس کی خوش نصیبی یہ تھی کہ اس کی مدت کی ریاضت اس کے سنگ جڑی تھی۔ گل کو خود سے الگ کیے وہ ساحر اپنی متوالی اور فریختہ نگاہوں کے بہارا سا سایہ اس پر نچھاور کے روبرو ہوا۔ دونوں کی آنکھیں ایک جیسی روشنائی سے جگمگائی تھیں۔ مجھے میری زندگی مل گئی ہے گل، آپ کی اور آپ کی ان باتوں کی صورت، آپ کی آنکھوں سے مجھے اپنا آپ دکھائی دیا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے دل سے مصطفیٰ کی محبت نکالنے کی نہ خواہش کروں گا نہ ہی کوشش، وہ آپ کی وجہ سے مجھے بھی عزیز ہے۔ میں جانتا ہوں آپ انہیں بھلا نہیں سکتی اور نہ ہی میں ایسا چاہتا ہوں، مجھے بس آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ چاہیے تھی، اتنی سی کہ میں آپ کو قبول ہو جاؤں۔ میری ساری ریاضت اور محبت اس دن کی صورت امر ہوئی ہے، باقی کی ساری بہانے میں آپ کے سنگ گزارنا چاہوں گا۔ میں آپ کو آپ کے حصے کی ہر خوشی اور آسودگی دینا چاہتا ہوں، اپنی محبت کا کل جہاں آسمان آپ پر وارنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وحاج کی ترنم خیز جادوگری نے گل کو تدم ساتھ رکھا تھا، وہ لفظوں کے اندر ڈوب کر اپنے دل کے خیالات گوش گزار کیے ابھی بھی گل سے اس کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ گل کو اس شخص کی محبت کا اندازہ ابھی بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ گل کی سوچ سے بھی زیادہ گہری تھی۔ وحاج سراپا اشتیاق اور منتظر تھا، ضرور دوں گی، اور آخرکار قبولیت اپنے پورے مراحل طے کیے آسمان سے کسی آسمانی شے کی مانند اتر کر ان دونوں کو بہت پیاری مسکان عطا کر گئی تھی۔ وحاج نے گل کو بدستور شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب لایا اور بلا تاخیر اس حسین دوشیزہ کی پیشانی پر اپنا پہلا صاحبانہ حق تحریر کیا اور تدبیر کیا۔ یہی تو وہ عروج تھا جس تک وحاج رحمان کو آتے آتے اپنی زندگی کے 50 سال لگے تھے۔ گل تو اس شدت پسندی پر مزید اترائی تو دونوں کی آنکھیں ظالمانہ انداز میں ٹکرائیں۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں میری اچھی لڑکی نے تو اس 50 سالہ بڈھے کو بھی الڑ لڑکا بنا دیا ہے۔ سچ کہوں گا گل، آپ کی محبت نے مجھے بوسیدہ ہونے ہی نہیں دیا، آپ تو ویسے بھی میرے ہاتھ اب آب حیات لگ گیا ہے۔ گل کی ریشمی ملائم بال سے اٹکلیاں کیے وحاج کے لہجے میں بے خودی در آئی تو گل کو لگا وہ واقعی ایک نوجوان لڑکا ہے، اسے وہ بہت کیوٹ لگا تھا۔ آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ بھلے کنجوسی کا عنصر نمایاں تھا، مگر گل کا وحاج رحمان کے سراپے کی تفصیل دیکھ کر سراہنا اسے بے حد حسین لگا تھا۔ اف، یہ تعریف ہے وہ بھی اپنے دل پسند سے ہونٹوں سے نکلی ہوئی، کہیے یہ دیوانہ کسی طرح آپ کی اس مہربان کوشش پر نثار ہو جائے۔ ایک بار پھر وحاج کی گرفت اس نازک مگر پر اعتماد کھوئی ہوتی گل کے گرد مضبوط ہو کر درمیان کی دوری مٹا چکی تھی۔ گل نے نظر جھکانی چاہی، مگر محترم نے یہ کوشش بہت مہارت سے ناکام بنائے اب کی بار اسے بہت باریک بینی سے خود میں جکڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑے گی جب میری آنکھوں کی لوح دیکھنا، وہ ساری دنیا سے حسین ہو جائے گا۔ اپنے بے حد قریب کیے وہ وارفتگی سے گل کے چہرے پر اپنے دست قربت پھیرے روانی سے بولا تھا، اور گل تو اس شخص کی دل فریب انداز دیکھ دیکھ کر فدا ہو رہی تھی۔ بہت محبت سے وہ گل کا اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتا ہوا اپنی نرم اور حسین سی نگاہیں اس پری سے ملائے ایک نئے سفر پر گامزن ہو چکا تھا۔ وہ بھی پوری محبت سے وحاج رحمان کی اس مسافت کی مہربان سی مددگار بن گئی تھی۔ قسمت میں لکھا ہے، بے شک سچا ہے، ہر ایک کو اس کے حصے کی محبت، خوشی اور آسودگی مل کر رہتی ہے۔ محبت کبھی بھی بے مراد نہیں جاتی، بشرط یہ کہ وہ دل کی گہرائیوں سے وابستگی لیے ہو۔ دل کو پانے کی جستجو والے کبھی خالی نہیں رہتے، پھر انہیں انعام کے طور پر محبوب پورے کا پورا عطا کر دیا جاتا ہے، محرم اور آسودگی بنا کر۔ اس مانگی دعا کو
تا ابد کے لیے امر کر دیا جاتا ہے۔ وقت کی ایک اچھی عادت ہے کہ وہ ہر حال میں گزرتا چلا جاتا ہے، اسے اس بات سے فرق نہیں کہ کسی پر اس کے گزرنے سے کیا گزرتی ہے۔ بعض دفعہ ہم وقت کے رک جانا مانگتے ہیں، مگر یہ تو دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ دن گزرے تو آخرکار طے شدہ ملن ہونے کا وقت آن پہنچا۔ خاندان میں ہونے والی دل نشین شادیاں تو ان سب کی کھوئی ہوئی ہر خوشی واپس لے آئی تھی۔ فارس اور نیمل کی رخصتی کے ساتھ ساتھ فہد صاحب بھی خیر سے بیوی والے ہو گئے تھے۔ ہبا تمام تر رضامندی کے ساتھ ملک فیملی کی بڑی بہو بن کر سدھار آئی تھی۔ فہد تو یوں بھی خوشی مزاج سا ہنس مکھ سا لڑکا تھا، مگر اللہ نے اس کی مسکراہٹ مزید طویل اور پائیدار کرنے کو اس ہبا جیسی اچھوتی اور پیاری محرم عطا کر دی تھی۔ ڈارک گرین بہت خوبصورت سے لہنگے میں ہبا کی موہنی صورت اور فہد ملک کے وجیز سراپے کے سنگ مزید نکھر گئی تھی۔ ڈارک گرین ویسٹ کوٹ اور سفید کفداری سوٹ پہن کر وہ شیر جوان تو آفت کی دکان بن کر دلہن لوٹنے والا بن کر آیا تھا۔ دونوں کے چہرے پر صرف آسودگی تھی، محبت اور ملن کی نیاری اور موہنی خوشی تھی۔ اور پھر نظریں اس جانب اٹھی تو پگلی شرما گئی، آنکھوں نے بھی آنکھیں جھکا کر کہہ دیا، چشم بد دور، اس قدر حسن دیکھ کر نہ جائے گا۔ فارس منصور جو ان چند دنوں میں چلنے پھرنے اور دلہن لوٹنے کے قابل ہو چکا تھا، مگر اس پیارے شہزادے پر آج تو الگ ہی رنگ تھا۔ یہ ملن کی خوشی کم مگر قبولیت کا معراج کا کوئی آسمانی رنگ زیادہ لگا تھا، جس نے فارس کے حسن کو آسمان کی بلندی پر فائز کر کے اس کے پہلو اس کی من پسند نیمل ملک سے جگمگا دیا تھا۔ ڈارک بلیک ویسٹ کوٹ اور پھر سے سفید کفداری سوٹ میں اپنے پہلو میں آج بنا کسی خلش کے مسکراتی، وہ براؤن لہنگے میں بلا کی پرکشش آنکھوں والی پر دل و جان سے قربان تھا۔ منظر ان دونوں کے ساتھ دیکھ کر باولے ہو رہے تھے، فضائیں معطر ہو کر اپنی ٹھنڈک ان کے وجود میں اتار رہی تھی۔ پھر سے ہر منظر ساکت ہوا، بہار ترنم خیز گیتوں میں لپٹنے لگی تھی، کیونکہ وہ دنیا کی خوبصورتی کا ایک اچھوتا شاہکار منظر عام پر آ چکا تھا۔ گل کی روشن آنکھیں اور چکمکاتا دل، ڈل لیمن اینڈ بہت کم ریڈ کنٹراسٹ نفیس لباس میں ملبوس، اپنے پہلو میں وائٹ سوٹ اور براؤن ویسٹ کوٹ پہن کر کھڑے وجاہت کے سکندر بہاج رحمان پر فریختہ تھا۔ دونوں آج ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، کوئی نظر بد تم دونوں کو چھو لے تو خود فنا ہو۔ معطر گیتوں سے سجی ہوائیں تو یہ کہہ کر قربان ہوئی تھیں کہ منظر اب کی بار نہ ساکت ہو نہ دل فریب، بس بے خود ہوئے، بے انتہا پاگل ہوئے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی روح سے جڑے چہرے منظر عام پر آئے تھے۔ دل ایک جان ایک تن ایک روح کی ضمر ایک، بظاہر دو جہان مگر وہ یک جان سا، ہر دل عزیز جوڑا کسی اور کا نہیں، شہرام ملک اور حورب شہرام کا تھا۔ بلیک اینڈ سلور حد درجہ حسین ساڑی میں لپٹی وہ کرلی بالوں کا جوڑا بنا کر ماتھے پر لٹے بکھیرتی اپنی پہلو کو رش زدہ ہونے پر نہ جاتی۔ اس کا پہلو تو سب سے معتبر تھا، کیونکہ وہاں قسمت کا سب سے بڑا دھنی سفید کفداری سوٹ کے اوپر لائٹ بلیک واسکٹ پہنے اپنے یار فارس جیسا ہی دکھائی دیتا ہوا اپنے صاحبانہ اور طلسمی مسکان کے سنگ جگمگا رہا تھا۔ ماں صاحب تو اپنی تمام تر شرارتوں کے باوجود ایک اعلیٰ پائے کے فوٹوگرافر بن کر محفل کی جان بنتے نظر آ رہے تھے۔ سب مرد حضرات نے ایک جیسے سفید جوڑے اور اپنی پسند کی مختلف رنگوں والی ویسکٹس پہنی رکھی تھی، جو ایک الگ ہی سحر باندھ رہی تھی۔ یہ شادیاں ملک ہاؤس میں ہو رہی تھیں اور یہاں کی سجاوٹ ایک بار پھر ٹیولپ کے پھولوں اور کئی رنگوں کی لائٹ سے کی گئی تھی۔ رات کا یہ سما تو دیکھنے والوں کو جادو میں غرق کر رہا تھا۔ سرمد، احسن، محسن نیازی، ہارون اور خاور حسین بھی سفید کفداری سوٹوں میں آج کمال کی خوبصورتی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ سبین، سارا، نمرہ، سمرا نے حورب کی طرح اپنی اپنی گریسفل پرسنالٹی کو مد نظر رکھ کر ساڑیاں زیب تن کر رکھی تھیں۔ ہر کوئی بے حد حسین اور مکمل تھا۔ خوشیوں کا کامل وقت ہوا چاہتا ہے، ہر کسی کو اس کے حصے کی خوشیاں اس کے مقررہ وقت پر مل کر ہی رہتی ہیں۔ ویسے حورب، تمہیں داد دینی بنتی ہے، ایک تمہارے آ جانے سے ہمارے اس طلسمی شیر کے سارے عاشقانہ رنگ غالب آ گئے ہیں۔ یہ تمہارا ہو کر تو حسین ہو گیا ہے، یقین کرو یہ ایک نمبر کا کھڑوس آدمی تھا۔ فہد، ہبا، حورب اور شہرام چاروں ہی فہد کے روم کے باہر کھڑے اس نزاکت خیزی کے وقت پر گپیں ہانک رہے تھے۔ فہد کے کمرے کی سجاوٹ بھی بہت نفیس اور صاحبانہ تھی۔ پہلو میں من پسند دلبر نے تو فہد کی لطافت کئی گنا بڑھائی تھی۔ حورب نے ایک نظر شہرام کے ہوش اڑاتی آنکھوں میں دیکھا تو سر جھکائے ہنس دی، دلہا جی نہ کریں، ہم سا خوش مزاج اب روح زمین پر نہ ہوگا۔ آئے ہائے، کیا اترائی ہوئی خود پسندی تھی جس نے محفل پوری شان سے لوٹ لی تھی۔ ہبا بھی اپنے گال کی ڈمپل نمایاں کیے مسکراہٹ میں حصہ ڈالے ہنسی۔ وہی خوش مزاجی کا اعلیٰ ایوارڈ تو فہد ملک کو جاتا ہے جس نے ایک دو ملاقات میں ہی کسی کا دل چرا لیا تھا۔ ہاں چلو اب بھاگو، تم دونوں کباب کی ہڈی مت بنو۔ پہلی بات کرتے ہوئے تو جناب فہد صاحب خود عاشقانہ اور دلبرانہ ادا لیے اس حد درجہ پرکشش ہبا
پر لفظوں کا وارے بولے، اور دوسری بات آنکھ مارے شہرام حورب کو بھگانے کے اشارے کی مانند کہی، جس پر وہ دونوں ہی شرارتی آنکھوں میں بھرے ہنس دیے تھے۔ رنگ تو ہبا کے چہرے پر بھی آج دل پسند سے ابھرے تھے۔ ہاں ہاں گڈ، جا رہے ہیں بگ بی، چلیں اب دونوں ریسٹ کیجیے، ہم بھی چلے اب اپنے دیس، اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے۔ شہرام ایک بار پھر پوری سجاتی مسکان لیے دونوں کو بولا، اور حورب بھی بالکل ویسی مسکان سجائے اپنے پیار کے سنگ منظر سے اوجھل ہو چکی تھی۔ فہد نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی اس بے حد اپنی دوستیجہ پر ڈالی اور ہاتھ بڑھایا، جسے ہبا نے بنا سوچے پورے حق سے تھاما تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو ایک انجانی اور دیوانی خوشبو نے دونوں کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ تو گویا یہ پہاڑ جیسا فہد ملک محترمہ نے قبول کر ہی لیا۔ آر یو نروس؟ اپنی دونوں بازو وہ ہبا کے کندھوں پر رکھ کر اپنی اسیری کی خواہش مند آنکھیں اس کے چنچل مگر ٹہرے روپ کو سیراب ہونے کی حد تک دیکھتے بولا تھا۔ اس بات پر آج بھی پرکیف سی ہنسی نے ہبا کی جانب ڈمپل نمایاں کیے، اور فہد کا دل چاہا آج اسی میں ڈوب کر غوطہ زن ہو جائے۔ وہ اس پر ظالمانہ قسم کا جچ رہا تھا۔ فہد نے سوال پر محترمہ نے پوری خوش اعتمادی کے ساتھ ہنسی دبا کر نفی میں سر ہلایا تو فہد بھی شریر سی مسکان سجائے ہنس دیا تھا۔ چلے پھر کہہ دیجیے کہ یہ بندہ آپ کو کس حد تک قبول و منظور ہے۔ اس سے پہلے مجھے سنو، میرے دل کی خالی آنگن میں تم نے سب سے پہلا قدم رکھا۔ مجھے تو کبھی بھی خود کا خیال نہ آیا کہ چلو محبت کر لی جائے۔ شاید مجھے تمہارے لیے پابند اور امانت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ مجھے تم بہت پیاری ہو، میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ بہت آسودگی سے رہوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اس دل میں تمہارے لیے موجود چاہت زدہ مقام روز بروز بڑھے گا۔ تم کو محبت کرنے کی خواہش نے دعا کے روپ دھار کر اپنی قسمت بنا لیا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی بہترین اور میری جیسی بیوی ملی ہے۔ آئی لو یو۔ ہبا کا چہرہ تھامے وہ اس کے ماتھے کی تہہ تک محبت زدہ تحریر کا عکس چھوڑتا ہوا پورے ایمان کے ساتھ بولا تھا۔ ہبا کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ اس شخص کی محبت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کا دم بھی بھر لو۔ فہد کے لہجے میں زیادہ نرمی اب کی بار ہبا کے چہرے اور آنکھوں میں سمٹی تھی۔ انشاءاللہ مجھے بھی آپ بہت پیارے ہیں فہد، مجھے آپ کے پیارے ہونے سے محبت ہے۔ یہ محبت آپ کی اس شاندار شخصیت سے نہیں بلکہ آپ کے بے حد مہربان دل سے ہے۔ آپ جیسے ٹھنڈے مزاج اور دھیمی مسکان والا دل پسند میرا محرم ہے، یہ میرے لیے باعث شرف ہے۔ آئی لو یو ٹو۔ ہبا کی اب کی بار اس شخص کی باہوں کی سوا آسودگی کو کوئی منظر نہیں آیا تھا۔ کتنا سکون تھا اس پناہ میں جو ان دونوں کو بھی بہت پیارے طریقے سے خود میں سمیٹ چکی تھی۔ فہد تو ایسی ہی دھیمی اور پیاری ہبا کی مستحق تھا جو پورے دل وابستگی کے سنگ اس جہان کو آباد کر لیتی۔ کمرے میں ٹمٹماتی ہوئی موم بتیوں کی لو بھی اس ملن پر لہرانے اور جھومنے میں غرقتی، لمحہ کامل اور چہرے محبت سے معطر کرتی اس محبت کو سلام۔ ہائے میرا شہزادہ، دیکھ یار، میں اور حورب تو آ کر تیرے کمرے میں داخلہ ممنوع کرنے والے تھے، پر تجھ پر ترس آ گیا، وہ بھی شدید والا۔ جا جی لے اپنی نئی زندگی۔ حورب اور شہرام صاحب لاہور میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے تھے، اور ساتھ ساتھ شہرام نے فارس کو کال ملا رکھی تھی جو محترم لاؤنج میں اپنی وائفیں اور مما ڈیڈ کے ساتھ براجمان تھے۔ نمرا اب نیمل کو روم میں لے جا رہی تھی۔ ہاں ہاں کمینے بچے، آج تو رکتا تو، میں نے بھی بلڈوزر کی طرح تجھے پیس کے گزر جانا تھا، اللہ کا شکر ہے بچ گیا تو۔ فارس کا کہہ بھی شرارت کی انتہا سے مزین ہوا تو شہرام بھی کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا دکھائی دیا۔ ہاں ہاں اف، آج شریکوں کی خیر نہیں، چل میرا بچہ اب جا، نیمل تیرا بینڈ بجائے گی اب۔ ویسے سن، مجھے جیلسی فیل ہو رہی ہے، شریکوں کو آج میں نے دل بڑا کر کے اپنا شہزادہ دے دیا۔ حورب تو کب سے دونوں یاروں کی اس حسین ترین یاری پر اپنے جان سے پیارے شہرام کے سینے سے لگی فدا ہو رہی تھی۔ دوسری طرف فارس صاحب اب واسکٹ اتار کر سوٹ زدہ ہوئے ظالم کہکا لگا چکے تھے۔ چل اب اتنا بھی جیلس نہ ہو یار تو، میں بس تیرا ہوں۔ ویسے ہم نے اپنے محبوب کو کمال دیدہ دلیری سے لوٹ ہی لیا، محبت کا یہ سکھ آج دل تک کو ٹھنڈا کر گیا ہے، ہم فائنلی فاتر ٹھہرے۔ شہرام اب کی بار تو وہ دونوں یاروں کی دھڑکن تک دھڑک اٹھی تھی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ فارس اور نیمل کو تاعمر ایک ساتھ رہ کر ایک دوسرے کے لیے جینے کی تاکید کرتے شہرام فون بند کیے، اسے جیب میں ڈالے، ایک دم سے اپنی تمام تر توجہ اپنی اکلوتی جانے من حورب شہرام ملک پر ڈالے۔ مہربان ترین نگاہوں کا سایہ لہرا چکا تھا، دونوں کی آنکھیں انتہا کی قربت میں گندھی دکھائی دی تھیں۔ سب بہت خوبصورت ہو گیا حورب، بہت خوش ہوں، سب اپنی اپنی زندگی میں سیٹل ہو گئے ہیں، اور اب شہرام ملک کی زندگی، دل، دماغ، روح اور وجود کی توجہ صرف اس کی شہزادی پر ہے۔ اس کے گال جو پہلے سے شہرام ملک کی قربت اس سے گلاب کے رنگ اوڑھ چکے تھے،
اب اس جذباتیت کا نکھار میں لپٹے لمس میں مزید گہرائی سونپ دی تھی۔ آپ خوش ہیں تو حورب کی ساری دنیا خوش ہے۔ میرے پیارے سے طلسمی شہزادے پر حورب کی ہر جذبے پر نثار ہے۔ مجھے آج پھر سے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ آپ سے جڑی محبت مجھے ہر دن پہلے سے مزید ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے حورب کی بے سکون روح کو جو آسودہ راحت دی ہے اس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنا نازک ہاتھ وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے، اب اس دل تک اترتی نگاہوں والے طلسمی جادوگر کے چہرے پر رکھے بہت مان اور محبت لیے بولی، جسے شہرام نے بہت نرمی سے اور دیوانگی کے سنگ ہونٹوں کی حدت سے مہکار دیا تھا۔ دونوں کی محبت لٹاتی نگاہیں ایک دوسرے پر جی بھر کر قربان تھی۔ میری شہزادی، مجھے تو ہر پل ہر لمحہ تم سے عشق ہوتا جا رہا ہے۔ میری سانسیں تمہاری سانسوں کا لمس پا کر اب اٹکنا بھول بیٹھی ہیں۔ میرے سر پر تمہارا ان نرم ہونٹوں کے موہنے لمس نے میری ہر دکھتی تکلیف کا خاتمہ کیا ہے۔ میرے وجود سے چمٹے ہر ڈر کو تمہاری اس ننھی منی گرفت نے ہمیشہ کے لیے طاقت بنا دیا ہے۔ میں شہرام ملک آج اگر جینے کے قابل ہوں تو اس کا کریڈٹ صرف میری اس نازک سی حورب کو جاتا ہے۔ تم اتنی پیاری ہو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے دل میں چھپا لوں، وجود کا حصہ بنا کر امر کر دوں، تم پر اپنی جان لٹا دوں، ہمیشہ میری طاقت بن کر رہنا۔ میری ہر کمزوری اور ناکامی کا واحد علاج بس حورب ہے۔ آج میں پورے حق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم بس میری ہو۔ آئی لو یو سو مچ میری جان کے بڑھ کر پیارے سی مسز، میری حورب، میرا سب کچھ، میرا سکون، میری آسودگی کا سر چشمہ۔ اب کی بار شہرام کی گرفت ایسی نازک اور عاشقانہ تھی کہ حورب کے دل تک سنسناہٹ ہوئی۔ وہ مسکراتی اس شخص کے سینے میں سما گئی تھی۔ دل نے ایمان کی صورت محبت کے وجود کا کلمہ پڑھا تھا۔ آئی لو یو ٹو اظہار اب بنا کسی لمس زدہ خوشبو کے ہو ایسا ممکن کب ہے؟ وہ پیشانیاں اب کی بار دونوں ہی مقدس ہوئیں جب ایک دوسرے پر ان پر اپنی قسمت کی سکندری کا پیارا دل فریب مسکان سے مزین ہونٹوں کا دائرہ بنایا۔ فضائیں جھوم جھوم کر رقص کی جانب چل پڑیں، ہر نظارہ چاشنی اوڑھے لہک اور مہک اٹھا تھا۔ آج میں نے اپنے چاند جیسے فارس تمہارے حوالے کر دیا ہے نیمل، اسے وہ مقام دینا جس کا وہ مستحق ہے۔ میں نے اور ہارون نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر یہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ افضل بیٹا ہے، اور آج اس سے جڑ کر تم بھی افضل ترین ہو۔ اب اس گھر کی خوشیاں تم دونوں سے وابستہ ہیں۔ پہلے ہم ایک بیٹے کے والدین تھے، لیکن اب ہماری ایک بیٹی بھی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دل کی مضبوطی سے جڑے رہنا۔ میری ساری دعائیں تم دونوں کے لیے ہیں۔ نمرہ کے لہجے میں تو آج جی بھر کر خوشی کی مہکار نے ابھر کر ہر سو چاندنی بکھیر دی تھی، اور وہ چاروں ہی فارس کے روم میں کھڑے تھے۔ نمرہ بے پناہ ہاتھوں میں نمرہ نے اپنے ہاتھوں میں نیمل کا چہرہ بھرے پورے سچائی اور دل فریبی سے کہا، جبکہ فارس صاحب بابا جانی کے گلے سے لگے مسکرا کر اپنی دو بیوٹیفل سی دنیا دیکھ کر رس زدہ تھے۔ آج تو ہارون بھی اس خوشی پر نہال تھے۔ نیمل نے نمرہ کی محبت کا لفظ اپنے اندر اتارا اور اسبات میں سر کو جنبش دیے مسکرائی۔ نمرہ نے آسودگی سے اس روشن مقدر والی کی پیشانی چومی اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ فارس تو ہلکی سی شریر جلی سی لیے نمرہ کو گھیرے لپیٹ گیا تو چاروں کے چہرے ایک سی خوشی سے مہک اٹھے تھے۔ مما میں بھی ہوں نا۔ فارس کا زخم ابھی بھی مکمل ٹھیک نہیں تھا، مگر مجال ہو جو اس شوخے کی مستی میں کوئی کمی ہوئی ہو، بلکہ یہ دن تو اس کے نصیب میں بڑی مرادوں کے بعد آیا تھا، پھر کسی زخم کی کیا مجال کے بیچ میں آنے کی جرات کرتا۔ نمرہ نے چہرے پر ترنم خیز ادا لائے اپنے اس جان کے ٹکڑے کو بھی اپنے سینے سے لگایا۔ ہارون بھی مسکرا کر نیمل کو خود سے لگا کر اس کو دعائیں دینے والے تھے۔ ایک وقت تھا جب نیمل ملک سے فارس کے لیے خوفزدہ تھے، مگر اب وہ ان کے فارس کی خوشی تھی۔ اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے کی اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ہارون کے لہجے میں آج ہر قسم کے خوف ہٹ کر شفقت کے رنگ اوڑھے ہوئے پر لطف تھا۔ آمین سم آمین۔ من چلے سے صاحبزادے تو کنکھیوں سے اپنی حسین ترین نیمل پر چوری چوری ہی کتنی بار مر مٹے تھے۔ ہارون اور نمرہ نے بہت آسانی سے فارس کی چوری پکڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسی کا تبادلہ کیا، اور آخرکار فارس کی خوشیوں کا وقت آن پہنچا۔ بہت ساری دعائیں اور مان کا خزانہ دیا ہارون اور نمرہ ان دونوں کو ہی ریسٹ کا کہہ کر چلے گئے۔ نیمل کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا جب فارس نے ہارون اور نمرہ کے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور اپنی شریر نگاہیں رخ پلٹ کر اس دنیا پرستان کی اکلوتی پری پر ڈالی۔ نیمل نے نظر اٹھانے کی جسارت کی، مگر فارس کی دل دہلاتی نظریں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھبرائی سی مسکان کا سہارا لیے اپنی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ فارس بہت مدھم قدم اٹھاتا اس دلہن بنی نیمل فارس منصور کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ فاصلہ کم ہو رہا تھا، ویسے ویسے نیمل ملک کی بے قراری اور فارس منصور کی آسودگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آج اس کے سامنے اس کی زندگی بھر کی کل کمائی اس کی من پسند روپ میں سجی سنوری کھڑی تھی۔ فارس اپنے آنکھوں میں شبنمی مٹھاس بھرے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اس کے چہرے تک لے جاتے ہوئے مسکرایا، اور اس نازک مگر بلا کی حسین لگتی نیمل پر اپنی نرم نگاہیں فارس کے چہرے پر لاتی ہوئی آنکھوں تک لائی مسکرائی۔ نظریں چار ہوئیں تو سانسیں بہار ہوئیں۔ کسی کے مری آئینے میں نمایاں ہے گھٹا بہار، دھنک چاند، پھول، دیپ، کلی کسی کا غمزدہ شرابوں سے چور، قوس قزح ادا، غرور، جوانی، سرور کسی کی شیریں لبوں سے ادھار
گھلتی ہیں مٹھاس شہد رطب چینی قند مصری ڈلی کسی کے نور کو چندیا کر دیکھیں حسرت سے چراغ جگنو شرر آفتاب پھول جھڑی کسی کو چلتا ہوا دیکھ لیں تو چلتے ہیں بنے غزال مورنی موجیں نجوم ابر گھڑی کسی کی مدھبری آنکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں تھکن شراب دوا غم خمار نیم شبی کسی کے ساتھ نہاتے ہیں تیز بارش میں لباس گجرے افق آنکھ زلف ہونٹ بن ہنسی کسی کا بھیگا بدن گل کھلتا ہے اکثر گلاب رانی کنول یاسمین وقت ہوش کھو بیٹھا صدی دہائی برس ماہ روز آج ابھی فارس کی وارفتگی میں ڈوبی بے قرار آنکھیں تو ایک ایک لفظ پر مچلتی راگنی کے سر بکھیرتی رہیں اور نیمل ہر ایک لفظ پر اپنا آپ بے جان ہوتا محسوس کر رہی تھی کہاں وہ ان باکمال آنکھوں کا یہ شوخی برداشت کر پائی تھی اور وہ جو لفظ کا بادشاہ تھا آج سچ میں اپنے من پسند محبوب کا بھی حاکم تھا فارس کے بے اختیار ہوتے ہاتھ نیمل کی لرزتی پلکوں تک گیا تو نیمل پھر سے اپنی آنکھیں زور سے میچے اس منظر کی رعنائی زدہ شعاع سے بچ نکلنے کی کوشش میں تھی مگر آج تو فارس منصور اس کی نگاہوں میں پل پل رہنے کی خواہش مند تھا اپنی بازو نیمل کے گرد پھیلا کر وہ دوری بالکل مٹانے کے ساتھ ساتھ نیمل کو بھی اس کی آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا تھا دونوں کی نظریں پھر سے بے حد حسین امتزاج کے سنگ آ ملی تھیں تم سے زیادہ حسین اور دل کے قریب کوئی نہیں نیمل آج مجھے اپنی قسمت سے بھی محبت ہو گئی ہے تم میری ہو گئی ہو نا فارس کی آنکھیں نیمل ملک کے اپنے اندر تک اتر کر انگ انگ مہکارتی محسوس ہوئی تھی پگلا ابھی بھی کس قدر معصومیت سے سوال پوچھ رہا تھا نیمل کا لہجہ اس کی قربت کی باریکیوں اور نزدیکیوں سے دبا ہوا تھا مگر وہ آج چپ نہیں رہنا چاہتی تھی ہو گئی ہوں اتنی تو نیمل اپنی نہیں فارس جتنی تمہاری ہو گئی ہے ملن کا وقت اور ایسی نوازش کی کیا ہی کہنے دل والے تو دل تک خوشی محسوس کی تھی چہرے پر بے پناہ چاہت کی گہرائی سجائے وہ آج نیمل کو خود میں اتار لینا چاہتا تھا یہ تمہارا روپ صرف فارس منصور کے لیے سجایا گیا ہے یہ پری آج میرے لیے بنی سوری ہے میں تو سوچ کر ہی ہواؤں میں ہوں میرا محبوب مجھ سے راضی ہے نیمل کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں تک لائے ہنوز بے قراری اور خماری کا غلبہ برقرار رکھے وہ کسی متاع جان پر واری ہو گیا تھا نیمل نے اس کی یہ شدت میں ڈوبی محبت محسوس کی تو دل تک گدگدی کا عنصر اتر گیا تھا بے حد راضی ہے نیمل اس شخص کی دیوانگی اپنے منظر شناس آنکھوں میں بھرے پرسکون کر رہی تھی جب وہ شخص اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اپنے جادو کی تیاری کے لیے پتھر ہوا تھا یہ آنکھیں آج ان میں میرا عکس ہے ان میں ویسی ہی تشنگی ہے جو فارس منصور کی جانی پہچانی ہے بینائی کا تقدس بڑھانے کو فارس نے ان آنکھوں پر متحیر سی نشانی لکھی تو حسین دوشیزہ اپنی آنکھوں میں نبی بھرے بلا تاخیر فارس سے لپٹ گئی تھی یہ شخص تو اسے کسی مقدس شے کی طرح مانند معتبر کرتا ہوا باولا ہو رہا تھا فارس تمہاری محبت کی شدت مجھے ہلکان کر دیتی کیوں مجھ پر میری طاقت سے زیادہ محبت لوٹاتے ہو مجھے اپنا اس وجود کا حصہ بنا لو جس کا سایہ تک میرے لیے باعث شرف ہے آئی ریئلی لو یو فارس نیمل کی گرفت کی شدت پر تو فارس کے دل میں جھومنا چاہتا من پسند موہنی اور دلدار سی گرفت کی جس پہ فارس منصور یوں جیا جیسے روح اس زمین پر اس کی مانند کوئی نہ جیا ہوگا آئی لو یو ٹو میرے وجود کو معراج سے پہلے دل کی سربلندی ہو لینے دو میرے سامنے آؤ پلیز مجھے اپنا ہر من پسند نقش پر اپنے آپ تحریر کرنا ہے نیمل کو لگا جیسے وہ الگ ہوئی تو اس کی سانسیں تھم جائیں گی یہ شخص تو اسے پہلے اپنے بس میں کرنا چاہتا تھا نیمل نے اپنے مطابق مضبوط کی تو فارس کے چہرے کی مسکان کا بھی پھیلاؤ بڑھا فارس مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا پلیز میں بے ہوش ہو جاؤں گی نیمل کی آواز کا اتار چڑھاؤ اس ظالم کے وجود کا قرین تر حصہ تھا بن کر مزید لرزہ خیز ہوا تو وہ نیمل کی دبی اور لرزی گرفت پر اپنی ہنسی مزید گہری کیے اپنی طرف سے بھی گرفت کا حصار گہرا کیے اترایا آج تمہیں سب دکھانا ہے سویٹ ہارٹ فارس منصور کی محبت کی گہرائی میرے دل کے ہر گوشے پر لکھا اپنا نام یوں مجھ سے لپٹ کر تم کیا سمجھتی ہو کہ ملن کے زمر سے بچ نکلو گی چلو شاباش شرافت سے سامنے آؤ فارس اس کے چہرے کی اڑی رنگت اور خوفزدہ تاثر دیکھنے کی تمنائی تھا مگر نیمل محترمہ پہلے سے زیادہ چمٹ چکی تھی فارس تمہیں دیکھوں گی تو کچھ کہنے کی تاب نہیں رہے گی مجھے آج بہت ظالم قسم کی خوبصورت لگ رہے ہو نیمل اپنے ہر اختیار کھو دے گی اب کی بار فارس صاحب خاصے نازک سنجیدہ ہو کر ایک ہی جھٹکے سے نیمل کو کندھوں سے پکڑ کر مقابل آئے تو واقعی نیمل کے رنگ اڑے سے دیکھ کر وہ میسنی ہنسی کے سنگ کہکا لگا چکا تھا مگر آج نیمل کا یہ ظالم روپ رہ کر اسے خود کی جانب مائل کر رہا تھا میں آج تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں نیمل مجھ سے اب تک چھپا نہیں پاؤ گی جانتی ہو میرا سب سے بڑا سکھ یہ ہے کہ یہ جو دل ہے تمہارا اس کی اجارہ داری میرے پاس ہے مخمور نگاہیں محمل پر پڑتے ہی بے خودی کے سمندر میں غرق ہوئی تو نیمل بھی بے قرار سی اب فارس کی دیوانگی سے مزید روشناس ہوئی تمہیں دیکھوں تو تم پر فدا ہو جاؤں یا تمہیں گھول کر پی جاؤں میری شفا کا واحد حل صرف تم ہو اب کی بار وہ بنا کسی اجازت کے نیمل کے پہ نب ہوتے بال کھولتا ہوا روانی میں کہہ رہا تھا دوپٹہ پہلے سے اس کے شانوں پر ڈھلک کر آدھا زمین سے لگ رہا تھا نیمل نے اپنی بند آنکھیں
آنکھیں بند کی اور خوش خاموشی سے اس کی سانسوں میں اپنی سانسوں کا تعارف کرواتا ہوا چند لمحوں کے اندر اندر اس کے بالوں کو قید میں مکمل رہائی دے گیا تھا۔ نیمل کا دل تو پورا وجود لرز گیا جب وہ اس کے گالوں پر پہنی جیولری ایک ایک کر کے اتار رہا تھا۔ یہ ایک ایسی طلسمی مدھر سا مرحلہ تھا جس نے ان دونوں کو ہی ایک سحر زدہ دیوانگی میں باندھ دیا تھا۔ تمہارا حسن ان سب نے چھپا کر مجھے اداس کر رکھا تھا، اب تو میری دل پسند لگ رہی ہو۔ نوز پن اتارتے ہوئے نیمل نے بھی مسکراتے ہوئے مدد فراہم کی، جس پر محترم بھی مسکرائے تھے۔ ایک بار پھر وہ حسینہ اب فارس کی مضبوط بازوؤں کی جان لیوا گرفت میں تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے پر لٹ جانا چاہتے تھے۔ بہت پیارے ہو تم، میری جان سے بھی عزیز، میں بہت خوش ہوں۔ تمہاری یہ دل فریب سی گرفت مجھے زندگی دیتی ہے، مجھے تا عمر خود میں مبتلا رکھنا۔ فارس، تمہارے بنا اب میں کچھ نہیں۔ اگر نیمل آج زندہ ہے تو اس کا سبب تم ہو۔ اب کی بار خود نیمل نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اس چہرے کی شان اور آن اپنے لطیف ہونٹوں سے کچھ اور بڑھائی تو فارس نے بھی پورا بدلا دیا۔ نیمل کی لپسٹک محترم کے گال پر لگ کر اسے کیوٹ سا پیش کر رہی تھی، جس پر نیمل بھی ہنس پڑی تھی۔ فارس نے ایک بار پھر اس من پسند پیشانی پر اپنا تشنہ ہونٹ رکھ کر بے پناہ حدت اتاری تو وہ ہلکان سی دل تک جی اٹھی تھی۔ میری محبت، دعا کی صورت تیرے ہونٹوں پر رچ کر لالی ہوئی، میری قسمت پر مجھے رشک آتا ہے، یہ سارے غموں سے خالی ہوئی۔ تا عمر کے لیے ہی نہیں بلکہ تا ابد تک یہ فارس منصور صرف تم پر فریفتہ رہے گا، دل و جان سے قربان رہے گا۔ میری زندگی کو پر لطف کرنے والی صرف نیمل منصور رہے گی۔ اظہار اور اقرار کے سارے رنگ ایک کے بعد ایک کر کے وہ دیوانہ اس پر برسا کر اپنی محبت عمر کر کے دونوں کا دل تعمر کے لیے آباد کر دیے گئے تھے، ایک دوسرے کی خوشی اور محبت سے شاد کر دیے گئے تھے۔ لمس کی عطا کا سلسلہ تھما تو وہ ایک بار پھر ایک دوسرے کی آسودہ باہوں میں گرفتار تھے۔ شدت اور بے قراری کے عنصر نے منظر کو بھی جان بخش دی تھی، ہر کوئی ان کے ملن پر سرشار تھا، دل و جان سے قربان تھا۔ محبت کے معراج کا وقت اپنی پوری رعنائی کے ساتھ آ کر اپنا سحر پھونک گیا تھا۔ نشہ رنگ و بو سے تم مست ہو اپنے آپ میں، ہم کو بھی اپنے رنگ دو، ہم کو بھی مشکور کرو۔ انگ انگ سے محبت کا نغمہ پھوٹ کر ہر ذرہ تر و تازہ گلاب بنا گیا تھا۔ دو محبت کرنے والے ملے تو چمن میں کئی پھول بھی کھلنے لگتے ہیں۔ فضائے نغمگی کی چال چلتی مورنی کے روپ دھارے اپنا پنکھ ان پیار کرنے والوں پر سایہ فکن کر دیتی ہیں۔ یہ رہے آپ چاروں راج دلاروں کی ہنی مون ٹکٹس، جی لو میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنی زندگی اور واسطہ ہے، ہمیں بھی جینے دو۔ وہ سب لان میں کھلکھلاتے چہروں کے سنگ کھڑے تھے۔ ولیمے کے تمام مہمان جا چکے تھے اور اب سب گھر والے ان چاروں قابل تعریف سے جگمگاتے دلہا دلہنوں کو گھیر چکے تھے۔ آج سب میلز حضرات ایک سے مختلف رنگوں کے 3 پیس پہن کر دمکتے اور چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ آج ولیمے والی رات ہی چاروں کی فلیٹ سے یہ عظیم تحفہ اس بار گل وہاج، حورب اور شہرام کی جانب سے تھا۔ ہبا اور فہد لندن جا رہے تھے جبکہ فارس اور نیمل کے ہنی مون کے لیے پیرس بھیجا جا رہا تھا۔ آخر یہ پرائیویسی بھی کوئی چیز ہے۔ شہرام ملک تو آج اپنے اصل رنگ میں لپٹا ہوا جگمگاتے ہوئے باقاعدہ آنکھوں میں انتہا کی شرارت لیے بولا تو جہاں دل نشین شرم سے گلابی ہوئی، وہیں حورب بھی منہ پر ہاتھ دھرے شہرام کی ایکسائٹمنٹ دیکھے ہنسی پورے لان میں جل ترنگ اور دل فریب سے سمٹے حسین کہہ کے پھوٹے، گویا اب شاریں بہہ نکلی ہوں۔ اور جناب من کا ارادہ کس نگر کا ہے؟ فارس تو جناب کو دکھتی رگ پر ڈائریکٹ ہاتھ رکھ چکا تھا، کیونکہ محترم سب سے پر ایک شریر نگاہ ڈالے گلا صاحب کرتے کچھ ارشاد کرنے والے تھے۔ میرا اور میری وائفی کا پلان تو ورلڈ ٹور کا ہے اور میں اور حورب تو ترکی جا رہے ہیں، وہاں سے آپ چاروں کو تپاتے ہوئے واپس پیا دیس سدھاریں گے۔ شہرام کی پرجوش پلاننگ پر تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ہاں خیر سے جاؤ بھائی، لیکن ایک بات رکھنا، جلدی سے لوٹ آنا، کیونکہ اب ہم سب تم رونقوں کو مزید رونق کی شدت سے منتظر ہیں۔ بھائی اب اس فیملی میں معاذ کی چھوٹی مخلوق آ جانی چاہیے۔ میرا مٹکو تو جوان ہو گیا ہے نا، اس کی جگہ ایک چھوٹی سی ٹیم تو بنتی ہے نا۔ سارا کی بات پر جہاں فارس، فہد اور شہرام کی ہنسی پھوٹی، وہیں تینوں دل فریب حسینوں کی سٹی گم ہوئی تھی۔ باقی سب کے قہقوں پر لپٹ چکے تھے۔ جہاں تک رہی معاذ صاحب کی بات تو محترم جوان ہونے پر یوں اترائے تھے گویا ان کی شادی کا وقت پہنچا۔ آج بھی موصوف نے فوٹوگرافر بننے کا اچھا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ شہرام کے بل کھاتی اور تسکین پر نظر نے حورب کو دل میں گدگدی تھی مگر دل فریب سا مسکرائی تھی۔ خوشیوں کی عمریں مختصر سہی مگر دل فریب ضرور ہوتی ہیں۔ ہر کوئی اپنے حصے کی آسودگی پر راضی رہے تو زندگی کا سفر نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ آج یہاں موجود ہر شخص خود میں اللہ اور اپنے مقدر سے راضی تھا۔